جی شروع کریں، ٹائم ہو گیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان انیس احمد۔ دنیا ادب کے ایک بہت ہی معتبر نام جناب حلیم صابر صاحب، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، وہ ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر پروگرام میں دنیا ادب کی نامور شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، اور ہمیں یہ آج اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ جناب حلیم صابر صاحب بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر، ادیب اور صحافی ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے شامل ہیں جناب تنویر پھول صاحب اور دوست احباب جیسے تشریف لائیں گے، تو جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہم انہیں زحمت دیں گے کہ وہ آپ پر سوال کریں۔ آج کی تقریب کے میزبان ہیں جناب نواز محمد گلیانہ صاحب، جو گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کے صدر ہیں، اور گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ اب تو دنیا ادب میں جہاں جہاں کسی شاعر ادیب کی شخصیت موجود ہے، وہاں پر گلوبل رائٹرز کا نام موجود ہے۔ اور ہمارے ایک اور پینل کے دوست جناب رئیس اعظم حیدری صاحب ہندوستان سے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آج کے پروگرام میں۔ رئیس اعظم حیدری صاحب کسی تعارف کے محتاج نے، ان کی بے شمار کتابیں چھپ چکی ہیں، اور حکومت ہند نے آپ کی ادبی خدمات کے سلسلے میں آپ کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے۔ جناب سید محسن رضی علوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ دائرہ ادب نیو یارک کے صدر ہیں، اور آپ ایک علمی ادبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سی کتابیں آپ کی چھپ چکی ہیں، اور آپ کی نظمیں اور کلام، نعتیں مختلف جماعتوں کے کورسز کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ احباب ذکر، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی کہ حلیم صابر صاحب جو ہیں دنیا ادب کی نابغہ روزگار شخصیت ہیں، ادبی شخصیت ہیں۔ آج ہم نے انہیں مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں، ان کے ساتھ ہماری باتیں ہوگی، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ السلام علیکم حلیم صابر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال چال ہیں جناب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم۔ جی، حلیم صابر صاحب جو ہیں وہ آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور آپ کی تاریخ ولادت 26 جنوری 1945 ہے۔ آپ نے 10ویں تک تعلیم حاصل کی، تو 1945 میں جو شخصیت اس دنیا میں تشریف لائے گی، تو جس نے اس زمانے میں میٹرک کیا ہے، آج تو وہ ایم اے سے بھی زیادہ ان کی تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے۔ اور تعلیم کے بعد آپ نے 40 سال ملازمت کی، اور پھر آپ ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہونے کو بھی 21 سال ہونے والے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں 21 سال سے آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ نے شاعری کا آغاز 1971 میں کیا۔ شرف تلمذ جناب رضا مظہری صاحب سے آپ نے شاعری کی تعلیم حاصل کی۔ 1983 میں استاد محترم نے آپ کی علمی قابلیت اور شعری محبت دیکھتے ہوئے، اور شعر میں آپ یکتا ہو گئے، تو انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ جو ہیں فارغ الاصلاح ہیں، اب آپ اپنی شاعری خود کیجئے، اور اب آپ کو اصلاح کے لیے کسی بھی استاد کو مجھے بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے 24 شعری مجموعے چھپ چکے ہیں، جن میں 4 دیوان بھی شامل ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 2000 رباعیوں پر مشتمل دیوان زیر اشاعت ہے، 6 مجموعے بھی منتظر اشاعت ہیں، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد دنیا بھر میں 70 ہے۔ ممبر گورننگ باڈی مغربی بنگال اردو اکیڈمی آپ ہیں۔ بہت سے آپ کو ایوارڈز مل چکے ہیں، اور ساری باتیں میں نے تو نہیں کرنی۔ جناب حلیم صابر صاحب، آپ بھی تو یہاں تشریف فرما ہیں، کیسے حال ہیں؟ ہم آپ کی طرف آتے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ ہندوستان کے کس شہر میں آباد ہیں؟ اچھا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں محمد نواز گلیانہ صاحب اور زیب النساء زیبی صاحبہ اور آج کی تقریب کے نقیب انیس احمد صاحب اور تمام مترجمین حاضرین کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے خاکسار کو اس زاویے سے آج پیش کیا کہ ہم سے قبل مشاہیر ادب اس حیثیت سے
منظر عام پر آئے اور ان کی گفتگو سے شرکا مستفیض ہوئے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد میں اپنی زندگی اور شاعری کے بارے میں مختصر عرض یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی بتایا انیس احمد صاحب نے کہ میری 45 میں پیدائش ہوئی، یعنی کہ صبح آزادی میں نے ننھی آنکھوں سے دیکھا، پہلی صبح آزادی، جس کا اظہار میں نے ایک شعر میں کیا بھی ہے۔ بہرحال اور شاعری جو ہے یہ اکتساب سے تو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ قدرت جس کو عطا کر دیتی ہے طبع موضوع، وہی شعر کہہ سکتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے چھوٹے دادا جو کراچی میں جن کا انتقال ہوا، غلام رسول فغار، وہ اچھے خوش فکر شاعر تھے، اور ان کی اولاد بھی وہی ہے کراچی میں۔ اور میرے والد صاحب بھی شعر کہا کرتے تھے، لیکن منظر عام پر نہیں آئے، کچھ نظمیں وغیرہ کہہ لیا کرتے تھے، لیکن میرے اندر وہ جراثیم خاندانی طور پر در آئے، اور اس کے بعد میں بھی شعر کہنے لگا۔ میں نے پہلا شعر 1955 میں کہا تھا اور اپنے ٹیچر کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ تو شاعر بنے گا۔ وہ شعر یوں تھا، میری پیدائش ہوئی تھی جی۔ اچھا، تو شعر وہ یوں تھا کہ دنیا میں ہم کو بھیجا اللہ نے بنا کر، ماں باپ کو ہمارے روزی رساں بنایا، تو وزن وغیرہ سب ٹھیک درست، تو استاد نے کہا تو شاعر بنے گا۔ اور جب میں چوتھی جماعت میں زیر تعلیم تھا تو مولانا استاد تھے سر، انہوں نے جملہ بنانے کے لیے تمام بچوں کو دیا، تو میں نے جو جملہ بنایا تو انہوں نے پوچھا یہ کس نے بنایا ہے؟ کہا سر میں نے بنایا ہے۔ تو انہوں نے میری پیٹھ تھپتھپائی، اس سے حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور اللہ کا کرم ایسا ہے کہ میں جہاں ملازمت کرتا تھا اسٹیٹس مین انگریزی اخبار، وہاں ہمیں فرصت کے لمحات بہت ملتے تھے، تو میں 2 گھنٹہ کام اور 6 گھنٹہ شاعری۔ کچھ لوگ غیر مسلم بنگالی لوگ پوچھتے تھے منیجر سے کہ بھائی یہ کیا لکھتا دن بھر، سٹا وٹا کھیلتا نا کیا؟ کہا کہ نہیں یہ تو کوی ہے نا، یہ شاعری کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جی، اور میں جب شاعری کی تفصیلات ہم پوچھتے رہیں گے، آپ کا کلام بھی سنیں گے، لیکن آپ کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے میں گزارش کروں گا، رئیس اعظم حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے زندگی اور ادب کے بارے میں جو معلومات انہوں نے مضمون میں سموئی ہیں وہ مضمون پیش کریں، تاکہ ہم جو ہے آپ کو اور زیادہ بہتر طریقے سے جان سکیں، ہماری تعلیم میں۔ بہت شکریہ صاحب، انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں صدر کی اجازت سے۔ مضمون کا عنوان ہے حلیم صابر حقیقت کے آئینے میں۔ حلیم صابر حقیقت کے آئینے میں۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ اس ملک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہر موسم پایا جاتا ہے، سردی، گرمی اور برسات، جو دوسرے ممالک میں نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح یہاں ہر مذہب ملت کے لوگ بستے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بودھ مذہب کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ اس طرح انگریزی، ہندی، اردو کے علاوہ صوبائی زبان کے بولنے والے کثیر تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہر زبان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، مگر اردو زبان میں جتنی شیرینیت اور مٹھاس ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے گیت غزل گانے پر مذہب کے لوگوں کی زبان پر، ہر مذہب کے لوگوں کی زبان پر ملیں گے، اور دیکھا بھی جاتا ہے چلتے پھرتے راگیر کوئی نہ کوئی گانے گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اردو زبان کا پہلا شاعر امیر خسرو ہے، مگر اردو زبان میں پہلا دیوان قلی قطب شاہ کا۔ یہ دیوان کا سلسلہ قلی قطب شاہ سے چل پڑا۔ شمالی ہندوستان میں شاعری کی باقاعدہ ابتدا 18ویں صدی کا اوائل سے ہوتی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کی پیدائش 1565، وفات جنوری 1612۔ جب یہ دیوان آیا تو شاعروں کو بہت متاثر کیا۔ اس دیوان کو دیکھ کر شاعروں کا حیرت ہوئی کہ وہ زبان جس کو ہم گھر میں بولتے ہیں اور جس میں سودا سلب بیچنے خریدنے کی ساری باتیں اس دیوان میں موجود ہے۔
जहां तक सुबह बंगाल के शायरों का तस्करा किया जाए तो बंगाल के बंगला जबान के शायरों में रविंद्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम का नाम शेर फहरिस्त आता है, और उर्दू के शायरों में साहिब दीवान वाशद कलकतवी का नाम आता है। इसके बाद परवेज शादी, रजा मजहरी, जमील मजहरी और शाकिर कलकतवी का नाम शेर फहरिस्त आता है। इसके बाद प्रोफेसर एजाज अफजल, अलकमा शिबली, सालिक लखनवी के अलावा भी बहुत सारे शोरा कराम का नाम है, जिससे बहुत सारे शोरा दुनिया पानी से कूच कर गए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मौजूदा दौर के शोरे में जो हयात से, इनमें एक मोतबर नाम प्रोफेसर कैसर समीम का, ऐसे तो शायर निशार उर्दू अदब का एक गहवारा था और आज भी है। जहां वालिद अली शाह की नगरी मटिया बुरुज से लेकर मरकजी कलकत्ता के अलावा मुजफ्फराबाद से लेकर आसनसोल, रानीगंज, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सिलीगुड़ी तक उर्दू के चिराग को रोशन करने वाले मौजूद है और उर्दू की आबियारी के लिए दिन रात कोशिश। मरकजी कलकत्ता में एक कसीर तादाद में उर्दू बोलने वालों का इलाका है, जिसे लोग राजा बाजार के नाम से जानते हैं। इस इलाका में कसीर तादाद में उर्दू के उदबा शोरा माजी से लेकर हाल तक मौजूद है। राजा बाजार के शायरों का नाम गिनवाना शुरू किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। माजी के शोरा में मस्त कलकतवी, जिनका शेर फिल्मी पर्दे समी पर नक्श है, रंग लाती है ना, पत्थर पे घिस जाने के बाद सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने का। इस तरह के बहुत सारे अशार ज़बान ज़द। इसके बाद अब्दुल मन्नान सब, रमजी आबादी, मौशाकरी, फिगार अजीमाबादी जैसी शख्सियत थी। इनके अलावा भी बहुत सारे शौरा मौजूद थे। मौजूदा दौर के शोरा में अंजुम अजीमाबादी, फसी अहमद शायर से लेकर राकिबुल हुरूफ दीगर शोरा शामिल है। हलीम साबिर का खानदानी नाम मोहम्मद हलीम, वल्दियत मोहम्मद सलीम है। आपका आबाई वतन टिकारी, जिला गया, बिहार। आपकी पैदाइश 26 जनवरी 1945, कलकत्ता, मगरबी बंगाल, इंडिया में हुई। तालीम 10वीं जमात, आगाज शायरी 1972। मजहरी, आपके खानदान में छोटे दादा हजरत गुलाम रसूल फिगार मरहूम अपने दौर के एक मशहूर और मारूफ शायर थे। 1985 में कराची हिजरत कर गए। आपके वालिद मोहतरम मोहम्मद सलीम मरहूम भी शायर थे जिन्होंने कलकत्ता के रहायश पजीर बनाया, कलकत्ता को रहायश पजीर बनाया। इस तरह देखा जाए तो अपने बुजुर्गों की सोबत में रहकर ज़ौक़ मुताला व मुजाहिदा मुशाहदा से ज़ौक़ सुखनवरी में आपका ज़हन माइल हुआ और रफ्ता रफ्ता अपने बुजुर्गों की डगर पर चलकर राह सुखन में कदम रख दिया और देखते ही देखते आप एक उस्ताद शायर बन गए। कहा जाता है कि बापे पूत प्राप्त घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मगर यहाँ थोड़ा थोड़ा की बात नहीं है। यहाँ तो बाप दादा से आगे निकल चुके हलीम साबिर 1971 से यानी 26 साल की उम्र में मैदान अदब में कूद पड़े और हजरत रज़ा मजहरी की बारगाह अदब में पहुंचकर अपने इल्म फरासत के जौहर दिखलाने लगे और 1985 में आप फारिगुल बाल हो गए, फारिगुल इस्लाह हो गए, जो आज तक अदबी सफर जारी है। बहरहाल आपका पेशा मुलाजमत रहा, पूरी जिंदगी मोहब्बत मेहनत और मुशक्कत करके गुजारी। आप शहर कलकत्ता, राजा बाजार, नारकुल्लांगा से ताल्लुक रखने वाले कोना मश्क उस्ताद शायर, आलमी शोहरत के मालिक। आप जहाँ शायरी पर जबरदस्त कमाल हासिल रखते हुए नस्र पर भी आपकी बड़ी कुदरत है। आपके नस्र और नस्र दोनों काबिल मुबारकबाद है। अपनी मिसाल आप है। आपका ताल्लुक फिल्म और सहाफत से भी है। कलकत्ता के रोजनामा अखबार मशरिक के अदबी कॉलम के आपकी निगरानी में शाये होता है। आप अपनी मादरी उर्दू जबान में यह दुतुला रखते हैं, बल्कि अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी से भी वाकिफ रखते हैं। जनाब हलीम साबिर का नाम देखा जाए तो मरकजी कलकत्ता में अगर कोई नाम बैनुल अक़वामी तौर पर उभर का आया है तो वो नाम जनाब हलीम साबिर का सर फहरिस्त है। मौसूफ के अदबी काबिशों को अगर देखें तो आप जरूर कहेंगे कि ये बिल्कुल हकीकत है। जहां तक हमारे इल्म में हलीम साबिर 5 दहाइयों से मश्क सुखन जारी रखे और अदबी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप कसीर तसानीफ शायर और मुसन्निफ हैं। आपकी तसनीफात अब तक नस्र से नज्म तक करीब 24-25 किताबें मनसा शऊत पर आकर लोगों से दाद और तहसीन का नजराना ले चुके हैं। आप कई फिल्मों में गीत भी लिख चुके हैं। आपकी तख्लीकात में हर सिर्फ के शायरी का मजमू आ चुका है। इसके अलावा 4 दीवान भी मंजर आम पर आ चुका है, जिसमें इखलास सुखन दीवान, 2 गजला दीवान भी शामिल है। फन के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो कौन सी शायरी की ऐसी सिन्फ है जिस पर मौसूफ ने तबा आजमाई ना की हो। हमद, नात, गजल, रुबाई, नज्म, तौशीह, नज्म, कथा, मनकबत, हाइको, माहिया, दुआ, गजल, लोरी, मसनवी, बच्चों का अदब, गीत और गाने। इसके अलावा नस्र में कहानी, अफसाना, अफसानचा, इंशाइया, मजमून में शख्सी तहकीकी, अदबी तहकीकी, तनकीदी, हर किस्म के मजमून पर मौसूफ ने तमाम आजमाई कर चुके हैं। इसके अलावा 24 अवजान पर 4 रुबाई में 24 अवजान को पिरोना ये कमाल फन नहीं तो और क्या है। जितने सिन्फों पर मौसूफ ने तब आजमाई की, इतने सिन्फों पर राकिबुल हुरूफ ने भी तब आजमाई की। इसके अलावा भी हमने मंजूर कुरान पर तब आजमाई की। बहरहाल हलीम साबिर के सामने हमारी हैसियत कुछ भी नहीं के बराबर दिल्ली हुरूज दूर है।
मौसूफ ने जहाँ हर सिन पर तबाह आजमाई की, वहीं इल्म उरूज के माहिर है और तख्ती से बड़ी अच्छी जानकारी है। जब तक कोई भी शायर इल्म उरूज और कवायद को नहीं जान पाएंगे, वो कभी भी मुकम्मल फनकार और उस्ताद शायर नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि कोई इस फन को जाने बगैर भी उस्ताद है। अभी मौजूदा दौर के शायर निसात के शुरा में इल्म उरूज की जानकारी रखने वालों में महदूद चंद ही लोग मिलेंगे। जहां तक हमारे इल्म हलीफ साबिर को अगर अदबी नुक्ता निगाह से देखे तो अल्लाह ने इनको ये खास इल्म अता किया। वैसे मसूफ की तालीम 10वीं जमात के बकौल हलीफ साबिर मुझे कहने में जरा भी तामुल नहीं होगा कि स्कूल की तालीम कम होने से क्या हुआ। इनका मुताला अमीक है और ज़बान व बयान पर बड़ी कुदरत। गालिब की तालीम भी बहुत कम थी, मगर शायरी की तालीम में गालिब के ज़माने में गालिब का मुकाबला कोई नहीं कर सका और गालिब से सब पर गालिब हो गए। इसी तरह आज हलीम साबिर औरों पर हलीम साबिर की शायराना आजमत, आपकी कदर कीमत, आपके कलाम से लोग पहचान लेते। आपके यहाँ ख्याल की बेपनाह बुलंदी या सोहिद की कैफियत की वजह से आपके अशार इस तरह से ढलते कि दिल में उतर जाता है। पढ़ने पर जबान में ऐसी मौसीकत पैदा कर देते हैं कि इसके साथ साथ अगर सादगी, सलासत और पराए बयान भी उम्दा हो तो शेर दो आतिशा हो जाता है और शेर का मर्तबा भी बढ़ जाता है, बुलंद हो जाता है। आपके कलाम में ऐसा जादू के पढ़कर सुनकर दिल खींचता चला जाता है। आप जबान से बेसाख्ता वाहवा निकलती। इनके शागिर्दान की जहां तक बात करें, शायर कलकत्ता से लेकर पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान में 70 शागिर्दान मौजूद है, जिसमें आम शागिर्दों के अलावा डॉक्टर, प्रोफेसर तक मौसूफ अपनी गजलों पर मशवरा करते हैं। मुझे भी ये फक्र हासिल है। मुंदरजा ज़ैल अशार हलीम साबिर की फनी सलाहियतों और अंदाज सुकन से बाखूबी अंदाज लगा सकते हैं कि आप कितने बुलंद पाए के शायर हैं। नमूना के तौर पर कुछ अशार मुलाहजा फरमान। सलाम उसको अंधेरे भी अब नहीं करते, सलाम उसको अंधेरे भी अब नहीं करते कि जिसको रोज उजाला सलाम करता है। पाँव उसके भी तो जमीन पर है, पाँव उसके भी तो जमीन पर है, आसमां पर दिमाग है जिसका। मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मैं जिसे खो के न रोआ कर रोया। करता था सनाखानी उजाले तो जो दिन में, रातों में अंधेरों का वही मध्य सरा था। मुकाबिल जो दोनों को परखा गया, अना से बड़ी खाकसारी लगी। फिर हमको एहतियात से चलना भी आ गया, ठोकर लगी गिरे तो संभलना भी आ गया। हर दर्द की किस्मत में दवा भी नहीं होती, हर दर्द की तकदीर में मरहम नहीं होता। जिंदा कौमों ने पहुंचकर मौत की वादी में भी जिंदा रहने के सामान मुहैया कर लिया। भड़क उठे तो ये शोला उगल भी सकता है, भड़क उठे तो ये शोला उगल भी सकता है। चिरागे दायरे हरम को संभाल कर रखना। सख्त मुश्किल से भी हम पहुंचे ना आसानी के पास, कितनी आसानी से पहुंचे लोग मुश्किल के करीब। बड़ी होती नहीं हर किस्मत से एक कीमती शय, किसी भी चीज को कीमत से मत ना। कर रहा है साए में आराम वो, मेरे सर पर रख के अपने सर की धूप। हलीम साबिर हकीकी मानने में हलीम साबिर है और इनमें सब्र करने का भरपूर मादा है और इनके अंदर बहुत बुर्दबारी, इसमें दो राय नहीं। इतने बड़े उस्ताद होते हुए दूर दूर तक तकब्बुर और घमंड का शामिल के अंदर नजर नहीं आता है। किसी महफिल में उन्हें बुला ले, जहाँ बैठा दे वहीं बैठ जाते। मैं अपनी बात जो से ही बनता है सदफ में मोती। जी बहुत शुक्रिया जनाब रईस आज़म हैदरी साहब। रईस आज़म हैदरी साहब हमारे पैनलिस्ट हैं और इस दौरान हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा ज़ेबी साहिबा ने, जो एसोसिएशन इटली की सरपरस्त आला हैं, और जनाब शुजाउज़्ज़मान शाह साहब ने, जो हमारे पैनलिस्ट हैं। खुश आमदेद आप अहबाब को। जी हलीम साबिर साहब, जनाब रईस आज़म हैदरी साहब ने आपके बारे में हमें तालीम फरमाया, तो आप अपने बारे में बात को कुछ आगे बढ़ाइए। आपने जब पहला शेर कहा तो मास्टर साहब ने कहा कि ये शायर बनेगा, तो उसके बाद फिर शायर बनने का सफर हमें उसके बारे में कुछ बताइए। शायर बनने का सफर बताइए। मैं पहले तो 2-3 मिनट ये अदब पर कुछ गुफ्तगू पेश कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बात पेश करूंगा कि हम जो गुफ्तगू करते हैं, अदब हमें सलीका गुफ्तगू से आरास्ता करता है, या हम जो तहरीर करते हैं, हमारी तहरीर जिस मौजू पर हो, अदब हमारी तहरीर को फसाहत व बलागत से मुस्तफीज करता है। तहरीरों में फसाहत इस बात की तशरीह करती है कि शायर को दर्जाए एतबार हासिल है, और बलागत इस बात की वजाहत करती है कि शायर की निगाह जमाने पर रहती है।
تو یہ فصاحت بلا آفاقی شاعری اپنے پیش نظر کی ترجمانی نہیں کرتی، بلکہ عالمی تناظر میں ڈھل کر شاعر کو شہرۂ آفاق حیثیت کا حامل قرار دیتی ہے۔ زمانے میں وقوع پذیر واقعات و سانحات جب شاعری کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ شاعری آفاقی کہلاتی ہے۔ جس طرح ہر زبان کے بڑے شاعروں کے کلام میں آفاقیت کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ صرف ہماری شاعری وہ ہمارے ماحول کی ترجمان نہ ہو، بلکہ عالمی تناظر میں جو واقعات و سانحات پیش آتے ہیں ان کو بھی شاعری کا حصہ بنایا جائے، اور یہی شاعری جو ہے ہماری کامیابی کا سبب بنی۔ شاعری آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن نثر نگاری آسان نہیں، لیکن اتنی بھی مشکل نہیں کہ نثر نگار کے لیے مشکلات کھڑی کر دے۔ شاعری اور نثر نگاری میں فرق یہ ہے کہ شاعری دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر ہے، شاعری دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر ہے، اور نثر نگاری کوزے سے دریا بہانے کا ہنر۔ شاعری اب یہ ہے کہ شاعری میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ شعر میں بھرتی کے الفاظ نظر آئیں۔ وہ شاعری سمجھیے مقبولیت سے سرفراز ہوتی ہے جس میں بھرتی کے الفاظ نہ ہو۔ بھرتی کے الفاظ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے شعر سے کوئی لفظ نکال دیا جائے اور بات مکمل ہو جائے تو وہ لفظ بھرتی کا ہے، اور اگر بات مکمل نہ ہو تو وہ لفظ بھرتی کا نہیں ہے۔ جی تو میں نے اس بات کی کوشش کی۔ ادبی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ادبی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادبی اس کو حشب قبیح کہتے ہیں۔ حشب قبیح، یہ بھرتی کے الفاظ جو ہوتے ہیں اسے حشب قبیح، لیکن حشب ملی جو ہے وہ آتا ہے وہ لیکن شاعری میں حسن پیدا کر دیتا ہے، وہ حشب قبیح کی طرح گراں بار نہیں ہوتا۔ تو یہ شاعری کی اچھی شاعری کی پہچان یہ ہے کہ شاعر کوشش کرے، اور دوسری بات ہے میں نے کوشش یہ بھی کی کہ حشب قبیح نہ ہو، اور شعر میں ایک ہوتا کہ ایتائے جلی مطلب میں اکثر آتا ہے، تو ایتائے جلی سے ہم نے خود کو بچا کے رکھا، جو کہ قافیے کا بدترین عیب ہے، شمار کرتے ہیں اساتذہ۔ علیم صابر صاحب، یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کی ادبی زندگی کے بارے میں لوگوں کو آگاہی کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ ایسے پروگراموں میں جو ہماری ادبی شخصیات ہوتی ہیں ان کی ذات کے بارے میں بات زیادہ کی جاتی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں آپ کی ذات سے بہت سے پرت کھول کے دیکھنے ہیں۔ تو اس میں آپ کے 24 شعری مجموعے ہیں، اور اس میں نثری مجموعے بھی شامل ہیں جن میں 4 دیوان شامل ہیں۔ تو آپ نے شعر کا آغاز کیا 1955 میں، اور اس کے بعد آپ باقاعدہ شاعری کرنے لگے، تو آپ کا پہلا مجموعہ کب منظر عام پہ آیا؟ ہاں، میں نے شاعری تو 71 سے شروع کی، اور پہلا مجموعہ میرا 40 سال کے بعد ہائیکو کا مجموعہ آیا، ترنگ، جو ٹوکیو یونیورسٹی میں موجود ہے۔ تو میں نے 1000 ہائیکو پر مشتمل ایک مجموعہ پیش کیا، اور اس کے بعد میں نے غزلوں کا دیوان پیش کیا، 216 غزلوں پر مشتمل میری غزلوں کا پہلا دیوان۔ تو اس کی رسم اجرا اردو اکیڈمی مغربی بنگال کے زیر اہتمام ادا کی گئی، تو اس میں حاضرین نے انکشاف کیا، جس کا علم مجھے پہلے نہیں تھا، کہ بنگال کے بہت بلند پایا شاعر وحشت کلکتوی، ان کا دیوان 1911 میں آیا تھا، اور 1911 سے لے کر 2011 تک، یعنی 100 سال تک مگر بنگال سے کوئی دیوان نہیں شائع ہوا، صرف میرا دیوان شائع ہوا۔ یہ اس کی پذیرائی لوگوں نے کی، اور اس کے بعد میرے دیوان کی اشاعت کے بعد دیوان کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں رئیس اعظم حیدری کا بھی آخری دیوان ہے، یہ 14واں دیوان، یہ ان کا دیوان کا نمبر 14 یا 15واں ہے۔ تو اساتذہ سخن ہمارے کلکتے کے قیصر سمیم صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ دیوان کی اشاعت کا سلسلہ تو موقوف ہو چکا تھا، لیکن حلیم صابر کی دیوان کی اشاعت کے بعد
शायरों को तरगीब हुई और मुसलसल दर्जन भर दीवान मिनस्ताए शहूद पर आए बंगाल से। क्या कहने। और ये जो 14 दीवान शाये हुए अब तक, ये करीब ये समझिए कि 12 सालों के दरमियान, 12-13 साल के दरमियान, तो हिंदुस्तान के किसी भी रियासत से इतनी तादाद में दीवान शाये नहीं हुए। तो ये भी शरफ बंगाल को हासिल है। और उसके बाद मैंने आपने बंगाल का जिक्र किया, तो आप बंगाल, मगरबी बंगाल के किस शहर से ताल्लुक रखते हैं? मगरबी बंगाल कलकत्ता से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ जी, ये तो बहुत ही ज़ाकरी। कलकत्ता मेरी जाए पैदाइश भी है और यहीं हमने जो कुछ तालीम पाई। और अब बात यह है कि इस तरह से फिर दीवान का लोग, तो बाज़ औक़ात शायरों को देखा गया है कि 5 साल या 7 साल 10 साल शायरी करने के बाद अपना मजमुआ कलाम ले आए, लेकिन मैंने 40 साल इंतजार किया और पूरी तरह खुद को जब इस पर देखा कि मजबूती के साथ मैं कायम हो चुका हूँ, तो मैंने अपना पहला मजमुआ वो आपका हाइको, वो ये समझिए तफन्नुन तबा के लिए वो किया। और उसके बाद दीवान का सिलसिला ये हुआ कि इखलास सुखन गजलों का दीवान 216 गजलों पर। उसके बाद मैंने दूसरा दीवान शाये किया, 2 गजला दीवान। ये दुनिया अदब का ये भी एक मुनफरिद दीवान है कि हर 2 गजल बाइख्तिलाफ रदीफ शाये उसमें शाये हो चुकी है और काफिया एक ही है, रदीफ में फर्क हो गया। जी, उसके बाद ये तो आपकी फनी खूबी है, ये तो आपकी फनी खूबी है। तो आपका जब पहला शेर मजमुआ छपा हाइको, तो आपने हाइको की तरफ आप कैसे राग़िब हुए? हाइको असल में ये हुआ कि डॉक्टर मुजफ्फर हनफी साहब का अखबार में एक हाइको शाये हुआ था, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे तरगीब हुई कि मैं भी हाइको कहूँ। तो जब कहने बैठा तो मुसलसल कहता गया, कहते कहते करीब 6-7 महीने के अंदर में 1000 हाइको हो गए। तो मैंने लोगों ने कहा कि भाई इसे शाये कर दिए, तो मैंने उसे शाये कर दिया। और मैं जिस अखबार मशरिक, जो बहुत ही मकबूल अखबार है, उसका उसी पब्लिकेशन के तहत ये किताबें शाये होती रही। मेरा ज्यादा कुछ खर्च नहीं आया बहरहाल। और उसके बाद जो सिलसिला चला, तो मैंने जापानी शायरी की तरफ से तवज्जो दी, तो तनका भी कह लिया 125, और फिर रिंगा भी कह लिया। तो तनका का भी मजमुआ शाये हुआ दूर की छांव, और रिंगा का मजमुआ शाये हुआ बाइश्तराक फराज हामिदी और मनाजिर आसिक हरकानवी कि वो खामोशी की चीख और सन्नाटों का शोर। और उसके बाद फिर मेरे इशात का सिलसिला जो चल पड़ा, तो समझिए कि दोहा गजल दीवान सौगात, ये दुनिया अदब का पहला दीवान है और अभी तक अकलौता दीवान है। और उसके बाद मुझे सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग कंपनी ने पकड़ लिया था कि उषा उत्सव के लिए आपको म्यूजिक पर कुछ गाने लिखने हैं। तो मैंने वो गीत लिख दिए। अमेरिकन धुन तैयार होके आई थी मेरे पास, तो वो अमेरिकन धुन में अंग्रेजी गाने थे, तो मैंने उसका तर्जुमा तो नहीं किया, बल्कि उसी की मुनासबत से उर्दू गीत नगमा मैंने 10 तहरीर किए। तो कलकत्ते की मशहूर रिकॉर्डिंग कंपनी, इंडियन रिकॉर्डिंग कंपनी ने उसको शाये किया और उसको रिलीज किया, और वो एलपी रिकॉर्ड और कैसेट और सीडी और बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया, और उसके बाद में उसका पब्लिक किया। वो समझिए कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। उसके बाद मैंने, मेरे पास ये जितने गुलकार थे उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया, तो सबको मैं गीत लिखकर देता रहा, और इस तरह तकरीबन 300-400 गीत मैंने लिखे। और मेरे पास वो लॉस एंजलिस से भी गुलकार आई है, नुपुर दत्ता, वो ले गई, उसका कैसेट वहां रिलीज हुआ लॉस एंजलिस में। फिर कोई शिकागो से आया, फिर कोई पेरिस से आए, वो फ्रांस से, वहां से उन लोगों को भी दिया, और सब लोगों ने अपने अपने कैसेट लिया। इस तरह से बहुत सारे गीत रिलीज हुए। तो मैंने उन सब गीतों को जमा करके प्यार भरे गीत एक मजमुआ शाये कर दिया। और उसके बाद हलीम सागर उसके साहब बाद ये बातें सुनते हैं, लेकिन इससे पहले भी हम कुछ सुनना चाहते हैं।
آپ نے 40 سال ملازمت کی، تو کس شعبے میں آپ نے ملازمت کی؟ میں اسٹیٹس مین کے شعبہ طباعت میں تھا، اور میرا اور سپروائزر گریڈ میں تھا، اور ہاں میں پہلے وہ مشین آپریٹر کے طور سازی ہوا. اس کے بعد جب یہ آیا آف سیٹ میں جب چھپنے لگا تو آف سیٹ پرنٹنگ پلاننگ میرے ذمہ تھی. وہ میں پلاننگ کرتا تھا آف سیٹ کا، اور وہ میں نے تمام لوگوں کو سکھایا بھی. تمام لوگوں نے میرے استاد، یہ ہمارے میں تو تھا کمرشل پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ، لیکن اس کے بعد پروسیس ڈپارٹ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹ اور آفیشیل ڈپارٹ، یہ تمام لوگ مجھے بہت ہی عزیز رکھتے تھے. اس کا سبب یہ ہوا کہ اسٹیٹس مین اخبار میں ایک بار وہ چھپا میری گیتوں کا تعلق سے. وہ میں نے گیت لکھے تو لوگوں میں متعارف ہو گیا، اور پھر وہاں سے ہمارے سینٹ زیویئرس کالج کے وہ فادر صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے کے لیے اور مجھے لے جانے کے لیے کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے. اور میں نے یہ کی کہ اللہ جب دیتا ہے تو بندے کو گمان نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں سے دے گا. تو اس طرح سے گیت لکھ کے مجھے کم از کم 2-2.5 لاکھ روپے اس زمانے میں حاصل ہوئے. میرے پاس آندھرا سے الورو سے 2 فادر آئے چرچ کے. ان لوگوں نے مجھے کیسٹ دیا کہ آپ کو کرسچن ڈیووشنل سانگ لکھنا ہے، تو میں نے ان کے لیے کرسچن ڈیووشنل سانگ بھی لکھ دیے، اور ان لوگوں نے بمبئی اندھیری سے ریلیز کیا، اور مجھے گانے لکھنے سے پہلے ہی وہ 10,000 روپے ایڈوانس دے کے چلے گئے. تو اس طرح سے آمدنی بھی ہوتی گئی اور مالی پوزیشن میری مضبوط ہوئی. تو یہ گیت لکھنے کا سلسلہ بھی میرا تھا، اور بمبئی میں گیا 2-3 بار. جی، اور میرا جانا بمبئی ہوا کہیں. جی، جو آمدن ہوئی اس کا ٹیکس بھی ادا کیا آپ نے؟ جی اچھا، مجھے فلموں میں گانے لکھنے کا موقع ملا. یہ رپورٹ کر دیں گے، سوچ کر بتائیے گا، رپورٹ کر دیں گے یہ. اچھا، میں نے 5 فلموں میں گیت لکھے. جنگلی صاحب، فریبی اور انورودھ اور کہکشاں، اور ایک فلم کا نام نہیں تھا، لیکن 2 فلمیں ریلیز ہوئی. ایک فلم کہکشاں اور ایک فلم انورودھ. اچھا، جس میں آشا بھونسلے نے کی آواز میں شرمیلا ٹیگور نے پردے سیمی پر میرا گیت پیش کیا. تو میں شوٹنگ کے درمیان رہا بھی ان کے ساتھ. اور ابھی کلکتے میں ایک سیمینار ہوا کہ ہندوستانی فلموں میں اردو نغمہ، اس کا یہ عنوان تھا سیمینار کا. تو میرے ایک شاگرد نے مقالے میں پیش کیا کہ حلیم صابر نے پہلی بار بنگالی فلم میں اردو نغمے کو متعارف کرایا. یہ میری پہلی بار ایک بنگلہ فلم میں اردو نغمہ کو شامل کیا ان لوگوں نے، اور اس کو آشا بھونسلے نے گایا. اور اس کے بعد میرے بہت سارے گیت کمار شانو نے گائے، اور غزل تو سمجھیے انوپ جلوٹا غزل سنگر، بھجن سنگر، اور بھوپندر سنگھ نے بھی گائے. اور کہکشاں میں بھی، اور ہندی فلم کہکشاں میں میری ایک غزل شامل ہوئی. یہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، پکری براما کالج کے پروفیسر نے، وہ حاذق فرید صاحب نوادہ سے فون کیا کہ بھائی میں کتاب ترتیب دے رہا ہوں جس میں فلموں میں غزل. تو انہوں نے کہا، مجھے بتایا کہ 50 شعرا کا انتخاب آیا ہے جس میں آپ کا بھی نام شامل ہے. تو میں نے کہا حضور، میں نے تو فلم میں ایک غزل، میری تو ایک غزل صرف ہے. انہوں نے کہا 1 غزل ہو یا 10 غزل، فلم میں آپ کی غزل ہے تو بنگال کی نمائندگی ہو گئی، خالی نہیں. بہرحال تو وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں تصویر رکھی. صابر صاحب، یہ جو آپ واقعات ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، تو ان واقعات سے پہلے آپ کی شادی ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ شادی کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. شادی میری ہوئی 1971 میں، اور شادی کے بعد ہی میں نے شاعری شروع کی. شادی سے پہلے تو میں سمجھیے کہ مستقل طور پر شاعری نہیں کرتا تھا. شاعری کے بعد ہی میں نے شاعری شروع کی، اور میں نے تو غزلیں قریب 400-500 غزلیں کہیں. لیکن ایک غزل میری اہلیہ کو بڑی پسند آئی تھی. وہ کبھی فرمائش کر دیتی تھی
اور جب میں نے میری شادی کی جب گولڈن جبلی منائی گئی 50 سال تو انہوں نے تو حاضرین میرے ناتی پوتوں نے کہا کہ بھائی آپ وہ غزل پیش کریں جو ہماری دادی یا نانی کو پسند ہے، تو میں نے سنا دیا ان لوگوں کو. صابر صاحب یہ شادی اور 50 سالہ سالگرہ کے درمیان جو واقعات ہیں ہمیں وہ عطا فرمائیے. ہاں جی، سالگرہ کے درمیان بچوں نے خوشیاں منائی. انیس بھائی پہلے وہی غزل سن لینا، وہ جو غزل کہہ رہے ہیں، وہ جو غزل کہہ رہے ہیں ہاں پہلے وہ غزل سن لیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں وہ غزل سناؤں گا. جی غزل عطا فرمائیے، غزل عطا فرمائیے. اچھا تو وہ غزل کے 2-3 شعر میں سنا دیتا ہوں. ترنم سے سناؤں یا دیہات میں؟ ترنم سے. آپ کا ترنم بھی بہت عمدہ ہے. اچھا ماشاءاللہ، شکریہ. یہ ایک دم یہ غزل میری ریکارڈنگ ہوئی تھی، کسی کے کیسٹ میں ہے. مطلب کیا ہے کہ دل کے شیشے میں رکھی ہے میں نے میرے ہمدم وہ تصویر ہو تم ہو میری تمنا کی منزل، میرے خوابوں کی تعبیر ہو تم، دل کے شیشے میں رکھی ہے میں نے. شعر کیا ہے کہ تم میرے دل میں آئے ہو جب سے مجھ کو سارا جہاں مل گیا ہے. تم میرے دل میں آئے ہو جب سے مجھ کو سارا جہاں مل گیا ہے. کیوں نہ ہو ناز قسمت پہ مجھ کو اے صنم میری تقدیر ہو تم ہو میری تمنا کی منزل، میرے خوابوں کی تعبیر ہو تم، دل کے شیشے میں رکھی ہے میں نے. اور شعر کیا ہے کہ مال و زر کی نہیں مجھ کو حسرت، لال و گوہر کا ارمان نہیں ہے. مال و زر کی نہیں مجھ کو حسرت، لال و گوہر کا ارمان نہیں ہے. کیوں ہو دولت کی مجھ کو تمنا، میری دولت ہو جاگیر ہو تم ہو میری تمنا کی منزل، میرے خوابوں کی تعبیر ہو تم، دل کشی. آخری شے سن لیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بھول جانا بھی چاہوں اگر میں بھول سکتا نہیں تم کو ہرگز، بھول جانا بھی چاہوں اگر میں بھول سکتا نہیں تم کو ہرگز، لکھ دیا ہے مقدر میں میرے جو خدا نے وہ تحریر ہو تم ہو میری تمنا کی منزل، کیا اس نے خیال ہے جناب، بہت عمدہ، بہت ہو تم، دل کے شیشے میں رکھی ہے میں نے میرے ہمدم وہ تصویر ہو تم ہو میری تمنا کی منزل. آداب عرض، شکریہ. بہت عمدہ، بہت حضرات میں یہ کر رہا تھا کہ میں نے 30 سال تک گیت بھی لکھے، اب گیتوں کا سلسلہ کم ہو گیا، اب ادب کی طرف پوری توجہ ہے اور نثر نگاری کی طرف بھی طبیعت مائل ہے. تو میں نے 12 سال تک مضامین لکھے، شعرائے اور 4 کتابیں شائع ہوئی، شعرائے متقدمین، شعرائے متوسطین، شعرائے متاخرین اور مشاہیر ادب، اور بھی 3-4 کتابوں کا مواد میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ شائع ہوں گی وہ. اور اس کے علاوہ جو حلیم بھائی یہ بتائیے یہ جو آپ نے غزل عطا فرمائی، آپ کی کیا یہ کتابیں ساری پی ڈی ایف میں کہیں اویلیبل ہیں، مل سکتی ہیں پی ڈی ایف میں آپ کی؟ اچھا یہ کتابیں ہاں مل سکتی ہیں کتابیں، ہاں مل سکتی ہیں، میں بھیج دوں گا انشاءاللہ پی ڈی ایف پہ بھیج دیجیے. ہاں انشاءاللہ. اچھا اب یہ ہے کہ دیوان کے بعد میں یہاں بنگال کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی الزام آیا، ایک صاحب کو اردو اکیڈمی نے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ لکھیے بنگال کے پیروڈی نگار،
تو انہوں نے جی واپس کر دیا یہ کہہ کر کہ بنگال نے پیروڈی نگار پیدا ہی نہیں کیا. بہت تو مجھے یہ بات بڑی کھل گئی. تو جی میں نے 3 مہینے کے اندر پیروڈی جی کا ایک مجموعہ پیش کر دیا ہے، اچھا 128 صفحات پر مشتمل. کیا بات یہ رہا اچھا کہ اس کا نام ہے نہلے پہ دہلا ہے. جی کیا کہنا ہے، کیا جی اور میں نے پیروڈی میں عام طور جی پر تو لوگ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غزل کو رکھ کر پیروڈی کرتے ہیں، تو میں نے وہ بھی کیا. جی جی اور کسی کی نظم کو کرتے ہیں تو میں نے وہ بھی کیا. اور میں نے جی اس میں پیروڈی کی اتنی قسمیں شامل کر دی کہ اس کی مثال ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. یعنی کہ کوئی ریکارڈ پیروڈی سائنٹ، پیروڈی ترائلے، واہ، پیروڈی دوہے، ہر پیروڈی ماہیے، اور پیروڈی گیت، اور اس طرح سے. اور اس کے بعد میں پیروڈی تعزیتی پیروڈی، اور تہنیتی جی پیروڈی، اور تاریخی کیا کہنا ہے؟ پیروڈی، جس سے تاریخ وفات نکلتی ہے، اور جی کسی واقعات کبھی ہو. تو اس طرح کی جی بھی پیروڈی ہم نے کہی اور اس کے شامل کر دیا. اس کے کوئی بعد ایک پیروڈی سنائیے اپنی، کوئی ایک پیروڈی جی سنائیے. جی ضرور پیروڈی عطا فرمائیں. پیروڈی میں پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ غالب کی ایک غزل ہے کہ جی ہاتھ ہٹائیے نا، مائک سے ہاتھ ہٹائیے، ہاں مائک ہاں سے. غالب کی غزل یہ ہاں آئی ہے کہ ہاں وہ آپ کا جو مشہور ہے کہ تماشا میرے آگے ہو. ہوتا ہے شکر اور تماشا. یہ تماشا میرے آگے. کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہیں. واہ تو اب یہ تو میری پیروڈی کتاب نہیں ہے، لیکن جو کچھ جہاں یاد ہو رہا ہے میں کچھ سنا دے رہا ہوں. جی جی کہ مطلع اور ایک شعر کہ کئی تو ہے کہ وہ غالب کا وہ ہے نا کہ ہاں جو کالج کے طلباء کو ہم دیکھتے ہیں. واہ غالب کا وہ بچنا نا کہ غالب کا مشہور نظم ہے کہ تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں جی جی بنا کر فقیروں کا ہم بے غالب. اسی میں پہ ہے بنا جو کالج کے طلباء کو ہم دیکھتے ہیں، کتابوں کے بستے میں بم دیکھتے ہیں. سب آج کل کالج کے بستے وہ آ گئے شامل ہیں. اور یہ ہے کہ وہاں سے گزرتے ہیں باجا بجا کر، جہاں لوگ دیر و حرم دیکھتے ہیں. ارے جو یہاں کرتے ہیں وہ وہاں بھی کرتے ہیں، تو میں نے دونوں کو شامل کر لیا ہے واہ کہ وہاں سے گزرتے ہیں باجا بجا کر، جہاں لوگ دیر و حرم دیکھتے ہیں. اور یہ ہے نا اور سمجھتا ہے نامرد ان کو زمانہ، سمجھتا جی ہے نامرد ان کو زمانہ، حسینوں کی جانب جو کم دیکھتے ہیں. سمجھتا ہے نامرد ان کو زمانہ، سارے حسینوں کی جانب جو کم دیکھتے ہیں. لوگوں کو آپ نے لپیٹ دیا. یہ تھوڑا کیسے سا لپٹ سخت ہو دیا گیا، آپ نے؟ یہ تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے، لیکن چلیں یہ گناہ مارے گئے بھائی. اور دیکھیے اور یہ ہے ہم جیسے کہ کبھی وہ کسی غزل ہے جو فلم میں شامل ہے کہ چپ کے جی رات دن آنسو بہانا یاد ہے، آنسو بہانا وہ یاد ہے. حسرت موہانی کی غزل ہے، مجھ جی کو اب جی تک جی عاشق وہ زمانہ ہے. تو میں نے وہ کہہ دیا کہ چپ کے 7 دن آنسو بہانا یاد ہے، اچھا چپ کے 7 دن آنسو بہانا جی یاد ہے. مجھ کو اب تک وہ تیرا رونا رولانا یاد ہے. اس طرح سے واہ میں نے کہی. اب ایک شاعر کا ایک شعر ہے، اس کو میں نے جی یہ کر دیا ہے کہ ترائلے میں سمجھیے کہ وہ کیا ہوا کہ وہ ہے نا کہ وہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہیں ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. تو اس کی جی پیروڈی یوں کی ہے کہ ایک نقاد نے جدت کا سہارا لے کر، کیا کہنے ہیں؟ ایک نقاد نے جدت کا سہارا لے کر شعر گوئی کی روایت کا اڑایا ہے مذاق. اچھا واہ 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 واہ. اب یہ ترائلے 5 مصرے کیے ہیں جی کہ ایک نقاد نے، اب یہ ترائلے کی صورت میں سن لیے کہ ایک نقاد نے جدت کا سہارا لے کر شعر گوئی کی روایت کا اڑایا ہے مذاق. بہر تنقید نیا شعر ہمارا لے کر
ایک نقاد نے جدت کا سہارا لے کر اپنی تنقیدی بصیرت کا پٹارا لے کر پیش کرتا ہے بسط نعت خرافات جدید. ایک نقاد نے جدت کا سہارا لے کر شعر گوئی کی روایت کا اڑایا ہے مذاق. بھائی بہت خوب حلیم بھائی، بہت خوب. تنقید بنایا تنقیس. اب اس کے ہے نا، اب اس کا یہ کسی کا شعر ہے کہ آپ کو وہ کیا بولتے ہیں نا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. یہ پٹنہ کے ایک مشہور شاعر کا شعر ہے، یہ فلموں میں شامل کیا گیا ہے. تو اس کو ہم نے پیروڈی ترائیل پیروڈی کر دیا کہ عاشق کا جنازہ. اس کا شعر ایک ہی مصرع مشہور ہے، لیکن یہ چل ساتھ کہ حسرت دل مرحوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. تو میں نے پیروڈی کر دی ہے. آپ نے شاعری تو ماشاءاللہ بہت خوب کی ہے، تو گھر کی طرف بھی کچھ توجہ دی، اپنے اولاد کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. پاکستان کس کے بارے میں؟ روبی نے اردو کا جنازہ. گھر میں آپ کے کیا حالات رہے؟ اچھا جی پاکستان میں رئیس روبی صاحب نے فرمائیے. اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. جی میں سن نہیں پایا ٹھیک سے. میں نے عرض کیا ہے کہ شاعری کے علاوہ آپ نے کبھی گھر کی طرف بھی توجہ دی. آپ کے ماشاءاللہ اولاد کتنی ہے، بچے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، پوتے پوتی؟ میں نے اپنے اولادیں کی پرورش بھی کی، تعلیم سے بھی آراستہ کیا ان کو. تو میری 4 اولادیں ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور سب کی شادی، سب شادی شدہ ہیں. 20 سال پہلے سب کی شادی کر دی آج سے. اور اس کے بعد میرے 11 ناتی پوتے پوتیاں ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے. اور 1-2 کو چھوڑ کر سب بالغ ہو چکے ہیں، اور سب اپنے اپنے طور پر سمجھیے کہ کوئی وکالت کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹری کر رہی ہے، کوئی بیٹی پوتی، اور کوئی سائیکولوجی میں امتحان دے رہی ہے. اس طرح سب تعلیم میں حاصل ہے. اور میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ابھی پیرس میں ملازمت کرتا ہے. وہ ابھی آیا تھا، ابھی گیا، پھر وہ آئے گا. تو وہ اس نے امریکن کمپنی میں ملازمت کی پہلے وہ اور اس کے بعد ابھی وہ پیرس، اس کا وہ ہے نا کہ وہ فوڈ کارپوریشن جو ہے نا، ہوٹل مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہے، اور اسی میں وہ ملازمت کرتا ہے. پیرس میں ابھی ہے. تو اس کو گئے ہوئے 1 سال وہ اب آنے والا ہے. بچوں میں سے بھی کوئی ادب کی طرف آئے؟ بچوں میں سے کوئی ادب کی طرف آئے، بیٹے بیٹیاں؟ نہیں، بچوں میں کوئی ادب کی طرف نہیں آیا، کوئی نہیں. میرا جو ہے یہ شاعری کا ملکہ جو ہے مجھے حاصل ہوا، یہ میرے بچوں میں یا منتقل نہیں ہوا. اب پوتے پوتیوں میں منتقل ہوگا تو آئندہ وقت بتائے گا. ابھی تک تو لیکن کچھ پوتے کو دیکھتے ہیں کہ شعر ویر خوب پڑھتا ہے، سنتا ہے، شوقین ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو نوازے اس خوبی سے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے جسمانی طور پر بھی اور دماغی طور پر بھی تندرست رکھا، اور کسی مرض کا شکار میں نہیں ہوا. معمولی. اور میری عادت یہ ہے کہ میں پیدل چلتا ہوں 10-12 کلومیٹر روز، ابھی بھی 80 سال کی عمر میں. تو اس لیے حلیم صاحب کہتے ہیں کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی. تو یہ مرض تو آپ کو ضرور لگا ہوگا. جی ہاں. کون سا مریض عشق پر رحمت خدا کی؟ مریض عشق پر اصل ہے نا، اصل یہ ہے نا کہ عشق تو ہے، بغیر عشق کے انسان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی حسینہ ہی سے عشق ہو. سمجھے نا، کسی کا عشق حقیقی ہے، کسی کا عشق مجازی ہے، اور عشق مجازی کا سلسلہ جو ہے وہ عشق حقیقی تک جا پہنچتا ہے. یہ تو شاعری اور عشق لازم و ملزوم ہے، شاعری اور عشق لازم و ملزوم ہے. تو آپ شاعری کرتے ہیں تو پھر یہ عشق بھی جو ضرور کیا ہوگا. پھر آپ نے فلمی گیت لکھے، وہ تو سارے ہیں جمالیاتی اور روحانی عشق کے گیت ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ فلمی شاعری کرتے ہیں، آپ نے غزلیں لکھی ہیں، تو اس میں عشق تو ضرور ہوا ہوگا. نہیں، اصل بات ہے جب میں بمبئی گیا تو وہاں اور میری قربت میں بہت ساری لڑکیاں رہیں، لیکن میں نے کسی سے عشق کا اظہار نہیں کیا.
اگر میرا عشق رہا بھی تو دل میں دبا رہ گیا، اور میں نے صرف اپنی اہلیہ سے عشق کیا. بہت اچھے، بہت وہ دیکھا اور دیکھ کر یک طرفہ عشق تھا، وہ دو طرفہ نہیں تھا. اور اپنی امی جان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس لڑکی مجھے پسند ہے، تو انہوں نے شادی کرا دی. تو یہی سمجھیے وہی عشق اظہار یہ ایک طرفہ عشق تھا. اور وہ میرے ساتھ 50 شجاع الزمان صاحب، یہ دیکھیے آپ کیا کہاں کی بات کدھر لے گئے ہیں. ہاں ہاں جی جی، نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں. ایک طرفہ عشق تھا. جی ہاں، وہ شادی پر آ گئے. آپ کی بات بعد میں دو طرفہ ہوا، اور یہ ہے بعد میں دو طرفہ ہو گیا نا. جی ہاں جی ہاں. اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ عشق جو ہم نے ایک طرفہ کیا تھا وہ ناکام نہیں ہوا، کامیاب ہوا. میری زندگی میں 50 سال 6 مہینہ میری اہلیہ رفیقہ حیات میرے ساتھ رہی. اور اس کے بعد 2021 میں داغ مفارقت دے گئی وہ جون میں. تو اب ان کی تو وہ بیمار پڑی تھی، ان کو شوگر کا مرض ہو گیا تھا اور کڈنی وغیرہ سب خراب ہو گیا تھا. تو وہ میں ان کے لیے بہت دعا کرتا تھا اور ان کی بڑی خدمت بھی کی، جس سے متاثر ہوا کرتے تھے میرے بیٹے بہو بھی. تو وہ دعا کرتی تھی کہ اللہ ہم کو اٹھا لے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں جینے کی، تم موت کی دعا کر رہے ہو. اگر تم اگر نہیں رہی تو میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، قلم تحریری، اور میں جو دیوان 2000 رباعیوں کا دیوان مکمل کر رہا ہوں وہ مکمل نہیں ہو پائے گا. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہم سے وعدہ کیجئے کہ میں رہوں یا نہ رہوں آپ اپنا قلم نہیں چھوڑیں گے، اپنا تخلیقی عمل جاری رکھیں گے. تو میں نے ان سے وعدہ کیا. اور انتقال سے پہلے انہوں نے میرے نواسے کو بھی یہ تاکید کر دی تھی کہ بابو اگر ہم نہیں رہیں تو نانا سے یہ کہیو کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں چھوڑیں، اپنا کام جاری رکھیں، جو کتاب نامکمل ہے سب کو مکمل کر ڈالیں. تو مرحومہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے اپنے تخلیقات اپنا تخلیقی عمل جاری رکھا. اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ انہیں یہ اعلیٰ مقام عطا کرے. اور یہ تو سب کے ساتھ ایک دن ہے، یہ تو اس پر سمجھیے زندگی کا حصہ ہے، زندگی ہے. اور میں بھی ابھی 80 سال میں ہوں، اور لوگ کوئی 82 کوئی 84 کوئی 85، جب تک حیات ہے تب تک میں یہ تخلیقی عمل میرا جاری رہے گا انشاءاللہ، وصیت کے مطابق. اتنی ادبی زندگی میں جب سے آپ کی شادی ہوئی، شادی سے لے کے اب تک گھر والوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، بیوی نے، بچوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، ادبی سلسلے میں یا کبھی کسی نے ایسا اظہار کیا کہ آپ یہ شاعری چھوڑ دیں، یا کسی نے کہا کہ آپ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، آپ کی تعریف کی ہو؟ نہیں، بلکہ میرے بیٹوں کے لیے تو یہ باعث افتخار تھا. وہ لوگ میرا بیٹا جب کہیں انٹرویو دینے گیا، سمجھیے کہ مائنورٹی کارپوریشن میں، تو پوچھا باپ کا نام، تو کہا حلیم صابر. تو کہا اچھا حلیم صابر کے آپ بیٹے ہیں، تو حلیم صابر کا کوئی شعر سنائیے. تو اب ان لوگ شعر یاد ہوتا تو سنا دیا. پھر ہم سے کتاب دیکھ کے کچھ اشعار یاد کیے کہ پتہ نہیں کہاں کون شعر پوچھ بیٹھے گا. اور میرے بیٹے اور بیٹیوں کو فخر تھا اس پر کہ میرے دادا یا میرے نانا یا میرے ابا شاعر ہیں اور بلائے جاتے ہیں مشاعروں میں، اور ان کی عزت افزائی ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے باعث تھا. اور میری اہلیہ بھی اس پر فخر کرتی تھی. اور میرا کوئی پرزہ لکھا ہوا اگر گر جاتا تو وہ اٹھا کے محفوظ کر دیتی تھی کہ آپ کا یہ پردہ گر گیا ہے، دیکھیے. تو یہ تو بڑی بات تھی. تو میری کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی پردہ جیب سے گر گیا تو لکھا ہوا کوئی شعر، تو اہلیہ اس کو اٹھا کے رکھ دیتی تھی، وہ دے دیتی تھی. اللہ انہیں جلد کرے. آپ کے 24 مجموعے ہیں، تو اس میں آپ نے زیادہ کیا چیزیں لکھی ہیں؟ غزل، نظم، ہائیکو، کیا چیزیں لکھی ہیں؟ میں نے 1000 تو ہائیکو لکھی ہے. ہائیکو تو 4 مصرے والی 2 بند ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں نے غزلیں زیادہ کہی ہیں. غزلیں سب سے زیادہ غزلوں کی تعداد زیادہ ہے. اور اس کے بعد سمجھیے کہ تجرباتی طور پر میں نے گیت لکھے تو 500 کے قریب گیت بھی ہیں. اور اس کے بعد میں حالات حاضرہ پر میں نے قطعات لکھے 20 سال تک، جو اخبار مشرق میں روزانہ شائع ہوتا رہا 20 سال تک.
تو ابھی ایک شاگرد میرے اس قطعات کو انتخاب کر کے وہ کتابی شکل میں وہ لا رہے ہیں، کمپوز کر چکے ہیں، اور میرے ایک شاگرد نے مجھ پر مضامین لکھوائے مشاہیر ادب سے، اور لکھوا کر وہ ایک کتابی شکل میں اس کو شائع کرنے والے ہیں اسی سال کے آخر میں۔ تو وہ قریب 50-60 مضامین لکھوا چکے ہیں، اور 150 صفحات کا وہ قطعات کا مجموعہ میں ایک میرا شاگرد ڈاکٹر احمد معراج وہ بھی مکمل کر چکے ہیں۔ اور یہ میرے ایک شاگرد ہیں جو صوفی ہیں، سید انظار البشر، وہ آپ کے وہ شاعر بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں اور مولوی بھی ہیں، تو وہ کتاب لا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میری رباعیوں پر جو 2000 رباعیاں ہیں اب مکمل ہو چکی ہیں، اس میں کچھ اضافہ بھی ہوگا، دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو شائع ہوگا، تو ایک صاحب نے ہمیں کہا، وہ اصل میں یو پی سے ڈاکٹر عاصم پیرزادہ، پرنسپل خلیل کالج یو پی، انہوں نے مجھے ایک بار فون کیا تھا کہ حلیم صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو مشاعرے میں جایا کرتا ہوں پورے ہندوستان میں، تو یو پی سے دعوت نامہ آیا ہے، تو آپ اپنا پتہ بتا دیں تو میں مل لوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں دلی میں ہوں، کالج سے کام سے آیا ہوا ہوں، تو دلی سے میں آؤں گا کلکتہ، یہ 6 دن کے اندر آپ سے ملنا ہے جلدی۔ تو مجھے وہ آئے یہاں، 30-40 ہزار روپے خرچ کیا، فلائٹ سے آئے۔ تو میں نے کہا بھائی میرے بیٹے نے ایک فلیٹ خالی لے کے رکھا ہے، آپ کو رہنے کی تکلیف نہیں ہے؟ کہا نہیں، آپ فکر مت کیجیے، میں ہوٹل میں ٹھہروں گا، یہ سب خرچ کالج دے گا۔ تو وہ آئے وہاں سے 10,000 روپے جانے کا، 10,000 آنے کا فلائٹ کا کرایہ، اور پھر 10,000 ہوٹل کرایہ، 5 اسٹار میں ٹھہرے، اور پھر گاڑی بک کر کے میرے پاس 3 دن آئے، اور میری جتنی مطبوعات تھی وہ لے گئے۔ یہ میں بتاؤں آپ کو اسی سلسلے میں، یہ نہیں، وہ پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں مجھ پر، وہ میری تقریر۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے شاگرد ہیں، تو آپ کے شاگرد کتنے ہیں دنیا میں اس وقت؟ ابھی تو سمجھیے کہ رابطے میں قریب 60-70 ہیں، اور پس پردہ بھی 10-15 ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ بھیجتے ہیں میرے پاس۔ ساجدہ کاظمی صاحبہ شکاگو سے میرے پاس 100 غزلیں بھیجی اصلاح کے لیے، تو میں نے کر دی مسلسل۔ پروگرام میں پوچھیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ اصلاح فرماتے ہیں، تو یہ اس کا کچھ معاوضہ لیتے ہیں یا آپ ویسے؟ نہیں، معاوضہ میں طلب نہیں کرتا ہوں، بلکہ بعض شاگرد ایسے میرے ہیں جو میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں، میں منع کرتا ہوں، لیکن وہ، اور کچھ شاگرد ایسے ہیں جو تحفہ تحائف بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے شاگردوں کا میں معاوضہ نہیں لیتا ہوں، اور معاوضہ لے کر اصلاح نہیں کرتا ہوں، یہ ادب سمجھیے خدمت ادب کے طور پر کرتا ہوں۔ لیکن بتائے نا کچھ شاگرد میں رہ جاتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے۔ اچھا، ایک بات اور بتا دوں اصلاح کے تعلق سے، اصلاح ابھی اصلاح کا سلسلہ جو چلا ہے، تو اس میں میری مصروفیت بڑھ گئی، اس لیے کہ روزانہ 10-12 غزلیں کلام واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں لوگ، تو میں رات کو دیکھتا ہوں 12 بجے کے بعد، اور فون پر سنانے والے ہیں پورے ہندوستان کے، کوئی حیدرآباد، کوئی بنگلور، کوئی چنئی، اور کچھ لوگ گھر پر آتے ہیں جو کلکتہ میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے روزانہ بھی لوگوں کے آنے کا سلسلہ ہے، یہ اس سے نجات نہیں ہے بھائی، یہ کام میں بحسن خوبی کر رہا ہوں، اور جتنے شاگرد میرے ہیں وہ میری اصلاح سے مطمئن بھی ہیں، اور کچھ پروفیسران ہیں جو پسے پردہ آ کر مجھ سے ملتے ہیں، مشورہ سخن کرتے ہیں، میں ان کے نام کو ظاہر بھی نہیں کرتا ہوں، کچھ لوگ دنیا سے گزر بھی گئے بہرحال۔ ہاں، تو میں ایک بات اور بتا دوں کہ وہ جو بتایا میں نے کہ وہ عاصم پیرزادہ ڈاکٹر صاحب نے، وہ ان کا ایک شاگرد پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تو وہ میرے سارے کلام لے کے چلے گئے، تمام مجموعے، تمام شعری مجموعے، تو ان کو بتایا کہ ایک کتاب اور اضافہ ہوگا، یہ غزل دیوان، رباعیوں کا دیوان، تو میں نے بتایا 2000 رباعیوں پر ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اتنی تعداد میں
تو کوئی دیوان میری نظر سے نہیں گزرا ہے. میں نے کہا مجھے پتا نہیں، شاید گزرا ہو. بہرحال یہ بات مکمل. اب آپ آگے. جی بہت شکریہ. دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں. جناب شجاع زمان خان شاد صاحب، دنیا ادب میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. ارے ہاں ماشاء اللہ، دعوت دی، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. گلوبل ٹی وی کے اس پروگرام میں ادبی شخصیات، آج کی ادبی شخصیت جناب حلیم صابر صاحب کے ساتھ گفتگو. تو اس میں جی شجاع زمان خان صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے حلیم صابر صاحب سے؟ بہت شکریہ. میری بڑی خوش بختی ہے کہ میں اس پروگرام میں شامل ہوں. اور آپ نے ذکر کیا فصاحت کا، بلاغت کا، ملاحت کا، اور آپ نے ذکر کیا کہ آپ عالمی تناظر کے واقعات کو شاعری کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ شعری محاسن اور فنی در و بست کے حوالے سے سخنور کیا ایسا کام کرے کہ وہ ممتاز اور معتبر ہو جائے؟ سخنور کو چاہیے کہ شعر کہنے پر جب آمادہ ہو تو لفظوں کی صحت کا خیال رکھے. ماشاءاللہ، درست. اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پوری جسامت کے ساتھ استعمال نہیں ہو پاتے، تو مصرع ساقط الوزنی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ عیب ہے. اس سے اگر شاعر بچے، اس کا شعر جو ہے ساقط الوزنی کا شکار نہ ہو اور خارج از بحر نہ ہو، تو اس کی شعر جو ہے مقبولیت کا سبب بنتا ہے. جی بس اب اس کے تسلسل سے ایک سوال میں اور کر دوں تاکہ آپ پھر اپنا بیان مکمل کر لیں کہ دیکھیں آمد اور عبورت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آمد کا خیال تو وہ اس میں تو آپ کا خیال بن گیا. اب آپ باقی کا جو کام ہے وہ آپ بحیثیت سخنور کر رہے ہیں. لیکن آمد میں جو یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ثانی کرتے ہیں، ادھر ادھر سے خیالات لاتے ہیں، نفس مضمون باندھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ فرمائیں کہ وہ اس کو پوری طرح سے فنی دروبست کے اعتبار سے اس پیمانے پر جانچتا ہے. تو اس چیز کے پورے مینجمنٹ کو آپ اپنے طور پر کیسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا اتنا بڑا تجربہ ہے، اتنا کام کیا ہے آپ، تو یہ اب میں یہ تھا کہ آمد کا شعر جو ہے میرے اندر، میرے یہاں آمد کا شعر بہت زیادہ ہے. آمد وہ بغیر کوشش کے اشعار موضوع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ رات کو جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ایک شعر ہوا، پھر میں سویا، پھر اٹھ کے ایک شعر ہو گیا، پھر میں بیٹھا، پھر کیا، پھر ایک شعر ہوا. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ آدھ گھنٹے میں ایک غزل ہو گئی. تو اس غزل کا لطف ایسا ہے. اور میں آپ کو اس سلسلے میں حال ہی کا ایک قول پیش کروں گا. اس سے پہلے ایک بات یہ سن لیں کہ میں نے ایک شاعر سے یہ کہا کہ بھیا میرا ایک مصرع ہے، اس میں تم ایک مصرع لگاؤ. تو وہ مصرع یوں تھا کہ وہ ٹپکے جو شاخ سے تو ثمر کا ہے لطف اور. تو کسی نے اس پر کہا کہ ہاں بھیا یہ تو بات آپ نے اچھی کہی ہے کہ شاخ سے جو ٹپکے تو ثمر کا لطف کچھ اور ہے. تو جو کچے پھل کو کاٹ کے پکایا جاتا ہے اس کا مزہ، اور جو پک کر خود ٹپک پڑتا ہے اس کا مزہ تو فرق ہے. ہم نے کہا تھا کہ تم شاعری کر چکے بابو، یہ اگر کچا پھل اس کو تم پکاؤ گے وہ اس کو مصنوعی طریقے سے، اور اسے تب تو یہ مصرع لگے گا نہیں. یہ مت سوچو. بقول غالب ہیں تو ہم نے اس کو سنایا کہ صابر نہ پوچھ کیفیت آمد کے شعر کی، صابر نہ پوچھ کیفیت آمد کے شعر کی، ٹپکے جو شاخ سے تو ثمر کا ہے لطف اور. تو بقول حالی جو ہے کا شعر پکے پھل کی طرح شاخ سے ٹپک جاتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو میرے زیادہ تر اشعار جو ہیں وہ اسی طرح آمد کے ہیں. اور میں جب غزل کہنے بیٹھتا ہوں تو بغیر غزل مکمل کیے نہیں اٹھتا. ایک ہی نشست میں ایک غزل مکمل ہو جاتی ہے. اور یہ طبیعت میں روانی ہے، اللہ نے بخشی ہے، اور موزونیت بھی 100% ہے. اگر ایک نقطہ یا ایک ذرا سا نون غنہ نون اعلان فرق آ جائے تو زبان اور کان دونوں میں کوئی نہیں قبول کرتا. ایک صاحب نے ایک مصرع پڑھا
तो उसमें मिसरा खारिज अज़ था, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि भैया आपका तो मिसरा बहर से खारिज हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी समझ जो है वो लड़खड़ा गई है। तो मैंने कहा सुनाया। मैंने फिर उसको पढ़ा, तो मैंने कहा भाई साहब, मेरी जबान और मेरे कान दोनों में कोई नहीं कबूल करते, और इसलिए मैं इसे मानता हूँ। वैसे ये खुदादाद भी ये खुदादाद सिलसिला होता है, ये जिनको अल्लाह मियां इस नेमत से नवाज दे तो वो फिर उरूज क्योंकि उनको खुद उरूज। अब इल्म अरूज का मैंने गहरा मुताला किया और तख्ती भी कर ली, और तख्ती करके और रुबाई जो मैंने कही है, रुबाइयाँ, तो वो मैंने 24 औजान में कही हैं। और ये रुबाई की 24 औजान मुझे अजबर हैं, मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं है। कोई अगर पूछे तो मैं 24 औजान उसको बता दूं या लिखवा दूंगा। तो इस तरह से 24 औजान में रुबाइयाँ मैं कह सकता हूँ और कह रहा हूँ, जो कि दीवान में आएगा बादशाह इंशाअल्लाह। और एक बात यह है कि बाज अल्फाज ऐसे होते हैं, जैसे हाय मुख्तफी, उसका कुछ लोग एकदम अलल एलान इस्तेमाल करते हैं, या जैसे कि तशना लबी, तो ये तशना लबी फसी है। कुछ लोग मानते हैं तशना लबी, तो ये गैर फसी है। तो इस तरह से जितने अल्फाज आए हाय मुख्तफी के, उसको इसी तरह से गोशा नशी, कोई अगर गोशा नशी मानता है तो वो फसी नहीं होता है। इन सब बातों का मैं ख्याल रखता हूँ, अपने शागिर्दों को बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि कहीं मजबूरी के तहत अगर आ जाए तो वो और बात है, लेकिन शायर को इस पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाद औक़ात देखा जाता है, किसी को कहने से लोग बुरा मानते, इसीलिए मैं नहीं कहता सबके सामने कि एक लफ्ज है 2-4 गिनती के माने में, और एक लफ्ज है 2-4 मुकाबिल के माने में। कुछ लोग गिनती के माने में इसको बांध देते हैं। हम लोग वो बोले, कुछ लोग हादसे से 2-4 हो गए, ये 2-4 गलत हो गया, ये गिनती के मामले में आ गया। वहां 2-4 होना चाहिए, हादसे से 2-4 वो भी हुए, इस वजन पर होना चाहिए 2-4, यानी कि 2-4 गिनती के माने में के 2-4 हाथ लब के जबे बाम रह गया, ये 2-4 हाथ जब लगे बाम रह गया। आपका माइक आपका तो गिनती के माने में है। और 2-4 जो है कि ये भी मशहूर शायर का है, वो इसका कि यार से हम 2-4 थे, हमसे 2-4 यार था। देखिए मुफ्ताइलुन मफाइलुन मुफ्ताइलुन मफाइलुन। तो इस सब का ख्याल रखना चाहिए। शायरों को बहुत सारे शोरा के यहाँ देखते हैं कि वो इसका ख्याल नहीं रखते, तो इन सब का शायरों को ख्याल रखना चाहिए कि लफ्जों की हैं। हमारे और दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब शिराज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट। बहुत मुफस्सल जवाब दिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत उम्दा। यूसुफ रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोई हलीम साहब से सवाल करना चाहेंगे? अच्छा जी यूसुफ रजा साहब। अच्छा आइए भाई, इस्तकबाल आपका। मेरा ख्याल है वो हमारी आवाज नहीं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही यूसुफ रजा साहब। आ रहा है जी आपकी नहीं, मैं तो बस सुन रहा हूँ हलीम साहब को, और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोशिश कर रहा हूँ। जी री साहब हमारे पैनलिस्ट हैं कोलकाता इंडिया से। आपसे गुजारिश करूंगे आप हलीम साहब से सवाल पूछ लें। हलीम साहब से हमारी बात रोजाना होती है, और हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, और हमारे छोटे भाई के ससुर भी है, लिहाजा मैं सवाल नहीं करूंगा इन पे। आप लोग सवाल करें, मैं सुनूंगा। एहतराम जी बहुत शुक्रिया। जी तनवीर फूल साहब, दुनियाए अदब में किसी तारफ के मोहताज नहीं। आपकी 16 से ज्यादा किताबें छप चुकी हैं कराची में। आप कराची से आप अमेरिका में मुंतकिल हुए, और हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी अदबी खिदमात के इतराफ में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पेश किया। जी तनवीर फूल साहब, आप सबसे ज्यादा आज की तकरीब के साबिर व शाकिर शख्सियत हैं कि खामोशी के साथ अब तक आपने सब कुछ सुना, एक लफ्ज नहीं था। बहुत शुक्रिया अनीस भाई। जी आप तो अनीस हैं, आपके उनसियत शामिल है आपके नाम में। हलीम साहब इल्म और सब्र, माशाल्लाह सारी खुसूसियात जमा है।
हलीम साहब अल्लाह का करम है, माशाल्लाह तारीफ माशाल्लाह, खुदा की। हाँ, इल्म भी है और सब्र भी है, तो माशाल्लाह। तो हलीम साहब के लिए मैंने एक वो कथा कहा था, वो मैं पेश कर देता हूँ। अच्छा जी। शेरो सुखन की महफिल आबाद इनके दम से, शेरो सुखन की महफिल आबाद इनके दम से, उर्दू अदब की जहाँ है हजरत हलीम साबिर। सुभान अल्लाह। शेरो सुखन की महफिल आबाद आदाब इनके दम से, उर्दू अदब की जहाँ है हजरत हलीम साबिर। क्या लहन इनको रब ने बख्शा है फूल, देखो इनका हाँ, ज़ाहिर तरन्नुम से तो कलाम इनके जो मजा आता है वो बता नहीं सकते। क्या लहन इनको रब ने बख्शा है फूल, देखो महफिल में नगमा खां है हजरत हलीम साबिर। अच्छा, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, तो इनका आपका तहे दिल शुक्रिया। जब तरन्नुम इनका सुनने के लिए बैठे रहते हैं, कभी पाबंदी रहती है तो फिर वो मजा नहीं आता जो इस तरन्नुम से पेश करते हैं। अब एक सवाल मैं ये पूछूंगा हलीम भाई से कि आपका नजरिया क्या है, अदब बराए अदब या अदब बराए जिंदगी? मशहूर है। असल में यह है कि मैं अदब बराए अदब की मुखालफत किए बगैर अदब बराए जिंदगी का कायल हूँ। अदब बराए अदब की मुखालफत किए बगैर अदब बराए जिंदगी का कायल हूँ कि शायर पैगाम देता है, और वो शायरी जो अहले लखनऊ माजी में किया करते थे मामला बंदी, वो शायरी बदनाम भी हुई बहुत। मेरे ख्याल में वो शायरी इस अहद हाजिर में मुनासिब नहीं है। अब अदब बराए जिंदगी ही जो हमारी शायरी का नस्बुल ऐन है, अगरचे जदीदियत का दौर भी आया उसके बाद, लेकिन जदीदियत का दौर जो है वो वक्ती तौर पर तो मुतासिर किया शोरा ने अपने जदीद कलाम से, लेकिन उनके कलाम की उम्र ज्यादा नहीं हुई, फिर वो भी अदब बराए जिंदगी की तरफ और अदब बराए अदब की तरफ और जदीदियत की तरफ माइल हुए। हमने देखा है कि तरक्की पसंद शोरा भी अदब बराए अदब से गाफिल नहीं रहे। आपने फैज अहमद फैज बड़े तरक्की पसंद है, लेकिन उनके अशार भी देखिए ना कि वो मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, इस तरह से बहुत सारे शायर। और हमारे ये बहुत तरक्की पसंद शायर थे मजरू सुल्तानपुरी, तो उनका भी शेर है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। और फैज ने भी कहा है, और बहुत सारे शोरा मिलेंगे जो तरक्की पसंदी है के अलमबरदार हैं, लेकिन उनका भी शेर जो है अदब बराए अदब की नुमाइंदगी करता है, तर्जुमानी करता है बहुत सारे, उसकी मिसालें मौजूद हैं। तो इसीलिए अदब बराए अदब की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि बनती नहीं है बाद और सागर कहे बगैर, तो हम लोग कभी कभी रंगे तगज़ुल में भी अशआर कह लेते हैं, और जैसी महफिल वैसे अशआर पढ़ते हैं। हमारे उस्ताद शायर ने कहा कि हम गजल पढ़ते हैं वहशत रंगे महफिल देखकर, तो शायर को कामयाब होने का भैया। शुक्रिया बहुत बहुत आपका जी। बहुत शुक्रिया, ये सवाल बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरव्यू में अदब बराए जिंदगी, तो मैंने कहा भाई ये दो चीजें, मेरा नजरिया ये है अदब बराए इंसानियत। हाँ, ये तो आपका नजरिया जो है ना इंसानियत में सब शामिल है। आपकी इंसानियत नवाजी लायके तहसीन है, यकीनन। इंसान जो है ना बड़ा वसी, कुरान का मौजू भी इंसानी है ना, इंसान जी। तो जो लोग खुश जो है, जो ये समझते हैं बहुत शुक्रिया, मतलब कि बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हजरत काब बिन ज़ुहैर का जो कसीदा है, मुझे आखिर में मौका दीजिएगा, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा खास तौर से। जरूर जी जी मैं आखिर में एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने फारसी उर्दू के अलावा फारसी में नाते भी कही हैं माशाल्लाह। तो अब वो बस बतौर खास मैं हैदराबाद के मुशारे में पढ़ता हूँ सिर्फ हर साल। मैं 7 साल से वहां मुसलसल जा रहा हूँ हैदराबाद,
और चेन्नई के मुशायरे में 2 बार गया, और बेंगलोर के मुशायरे में 3 बार गया, और विशाखापट्टनम 5 बार, और फिर इधर जो शुमाली है ना, ये आपका बेगूसराय और ये सब यूपी और तमाम है। अभी दावत आई है महाराष्ट्र से, उज्जैन से, अभी देखता हूँ। तो इस तरह से दावत आती रहती है, जाता रहता हूँ मैं दिल्ली और आपका बहुत तमाम मकामात पर। तो मुझे मधु करते हैं, मैं जाता हूँ। तो मैं कभी कभी फारसी में नात कहता हूँ। फारसी मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है, मकतब में फारसी की पहली और सिफतुल मसादिर, आमदनामा, लेकिन अल्लाह ने ऐसी सलाहियत अता की है कि मैं आसानी से फारसी नात कहता हूँ, गजल नहीं, सिर्फ नात। माशाल्लाह। और तमाम, और मैं आखिर में मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहबा जो सरपरस्त हैं इसकी, और मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब जो मुंतजिम आला हैं, अभी अखीर नहीं आया, और अनीस अहमद साहब जो आज के अजी इंतजार फरमाइए, अलीम साबिर साहब इंतजार फरमाइए, अभी अखीर नहीं आया, अभी ज़ेबी साहिबा ने आपसे सवाल पूछना है। अच्छा, ठीक जी, मैं समझ रहा कि ज़ेबी साहिबा दुनियाए अदब में किसी तारफ की मोहताज नहीं, 105 किताबों की मुसन्निफा, और बहुत सी ज़ख़ीर कुलियात आपने लिखी, और हुकूमत कराची ने आपकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में एक सड़क ज़ेबुन्निसा ज़ेबी रोड के नाम से आपके नाम से मंसूब की, और आप पर बहुत से एमफिल, बीएस और पीएचडी के मकाले लिखे जा चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सवाल कीजिए हलीम साबिर साहब से। जी, सबसे पहले तो ये हमारी खुशकिस्मती है, और बहुत दफ़ा अफसोस भी इस बात पर होता है कि हम उन लोगों तक रसाई हासिल नहीं कर पाते जिनका दुनियाए अदब में, हम अदब की सिर्फ बात कर रहे हैं, बाकी तो शुबों की बात ही नहीं हो रही। ये जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इतना काम किया है, इतना अहम काम किया हो, और उनका काम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। और यही वजह है कि जब हमने अपने मुशायरों का आगाज किया तो मैंने उसमें एक शर्त थोड़ी सी सख्त थी लेकिन रखी कि हमारा निजामत कार जो है वो कम अज कम हमारे शायर के बारे में ये जरूर बताए कि उसका काम क्या है। बहुत तफसील ना बताए लेकिन थोड़ी बहुत जरूर बताए, ताकि हम दुनिया तक ये बता सकें कि उर्दू अदब में क्या क्या काम हो रहा है। हम जब तरक्की और तरबीज की बात करते हैं ना कि उर्दू अदब में तरक्की और तरबीज क्या हो रही है, तो वो हमें पता ही नहीं है। अगर मैं ये बात करती हूँ कि मैंने नज़्म की 17 असनाफ पे शायरी की है, तो आप पूछिए किसी से, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसें हो रही होती हैं तो पूछ लीजिए कि नज़्म की 17 असनाफ कौन सी है, तो मैं नहीं समझती कि वहाँ लोग 17 असनाफ के नाम बताएंगे। तो वजह उसकी सिर्फ यही है कि हमारी रसाई वहां तक हो ही नहीं पाती कि कितने एक से बढ़कर एक काम करने वाला मौजूद है, और उर्दू अदब का दामन जो है बहुत वसी है। हलीम साबिर साहब को भी हमने सुना, इससे पहले भी मौलवियों को सुनते रहे हैं, लेकिन हलीम साबिर साहब जिस कदर इंकिसारी के साथ प्रोग्राम में आते रहे हैं, और कभी भी बार बार मैंने उनसे कहा कि अपना मुझे तारुफ भेजिएगा ताकि हम हर प्रोग्राम में ये बताएं, चंद लफ्जों चंद सत्रों में ही बताएं कि आपका ये काम है। और अब जरूर आप ये कीजिएगा कि एक अपना जरूर बताइएगा कि आपने 2 गजला के हवाले से आपने बात की है, आपने फारसी नात के हवाले से बात की है, हाइको के हवाले से तिंका है, रेंका है, इस हवाले से आपने गुफ्तगू की है। जो आपका काम है, और दीवान और रुबाइयात खास तौर पे 24 अज़ान में कहना, बहुत बाकमाल एक शख्सियत हमारी, जो हमारे पूरे उर्दू अदब से मख्फी है अभी तक। मैं ये समझती हूँ मख्फी है अभी तक, और हिंदुस्तान में तो बेशक यकीनन आपको लोग जानते होंगे, और बहुत आपकी इज्जत और एहतराम है, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत इज्जत और एहतराम है आपका, लेकिन ये हवाले सब लोगों तक पहुंचने चाहिए। आज ये मौका मैसर आया कि हमने आपकी गुफ्तगू को सुना, और बहुत ही दिल खुश हुआ, और ये जानकर हमें खुशी हुई कि या अल्लाह या रब्बुल करीम तूने, तो आपने कैसे कैसे हुनर लोगों को अता किए हुए हैं, और कितनी कितनी सलाहियतें लोगों को अता की हुई हैं, और हम सिर्फ छोटे सा काम करके सोचते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर डाला, और इस कदर इंकिसारी होती है कि वो लोग आगे बताते भी नहीं है, और उनके बारे में पता भी नहीं चलता लोगों का। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी, चंद एक बातें मेरे जहन में जो आई, आप फिल्मी शायरी भी करते हैं, और अदबी शायरी और फिल्मी शायरी दोनों के में रब्त थोड़ा सा ये है कि अदबी शायरी का थोड़ा सा एक अलग रुझान है, और फिल्मी शायरी का एक अलग मौजूआती एतबार से होता है, क्योंकि फिल्म के मुताबिक लिखी जाती है, सिचुएशन के हिसाब से लिखी जाती है। तो क्या उसने आपकी शायरी को मुतासिर किया, या अदबी शायरी ने या फिल्मी शायरी ने एक दूसरे को मुतासिर किया?
جی میں نے جو فلمی شاعری کی اس میں تو پہلا مقصد ہے تفنن طبع، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور فلم کی کہانی کے اعتبار سے اس کو گیت کو لکھا جاتا ہے. تو میں نے وہ سیڈ سانگ اور اس کے بعد میں کچھ ہیپینس سانگ، خوشی کا نغمہ، اور تو جیسا کہ کسی نے کہا کہ بھائی ایک مجرا کو فلمانا ہے تو اس پر آپ ایک گیت لکھ دیے اور نظر پر لکھیے نظر. تو میں نے کہیں سناتا بھی ہوں، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے قدرت کی عظیم نعمت ہے نظر ہے، اور یہ اردو زبان کا یہ لفظ آیا اردو زبان میں، عربی سے فارسی اردو میں ہے، اور اس کا تصور بنگالی میں بھی نہیں ہے اور ہندی میں بھی نہیں ہے. تو میں نے بہت غور کیا کہ میں دیکھ رہا تھا رامائن، اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال نہیں کیا، پورا سنسکرت. لیکن ایک جگہ گاڑی اس کی رک گئی، جب سیتا جی کو سجا کر سکھیا لا رہی تھی تو وہ ایک سخی بولی کہہ رہے اس کی آرتی اتارو کہیں نظر نہ لگ جائے. یہ نظر جو ہے اردو میں اگر بولے آنکھ لگ گئی تو نیند آ گئی اور نین لگ گئے تو پریم ہو گیا، لیکن نظر لگنا جو اردو میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نظر کو کتنے زاویے سے نوازا ہے. تو اس کا میں نے وہ مجرا میں ہم نے اس کا لکھا اور اس کو فلمایا. وہ فلم مکمل نہیں ہو سکی، بنے گی کبھی بھی. کہ میں آپ کو نمونہ کے طور پر ذرا سا سن لے دو چار، کہ نظر اٹھی تو شرارت، نظر جھکی تو حیا، نظر کھلی تو قیامت، نظر چھپی تو ادا، نظر نے جذبہ الفت کا احترام کیا، زبان کر نہ سکی جو نظر نے کام کیا، اور لرز کے رہ گئے جب ہونٹ گفتگو کے لیے، نظر ملا کے نظر نے انہیں سلام کیا. تو نظر سے برق نظر پر گرائی جاتی ہے، نظر سے آگ نظر پر لگائی جاتی ہے، نظر کو دیکھ کے بڑھتی ہے پیاس نظروں کی، نظر کی پیاس نظر سے بجھائی جاتی ہے، جو بات آ نہیں سکتی زبان پر دل کی، وہ بات صرف نظر سے بتائی جاتی ہے. اس طرح بہت ہی نغمہ مقبول ہوا، اور وہ بیچارہ ڈائریکٹر کا انتقال ہو گیا، اس لیے فلم مکمل نہیں ہو پائی، کبھی ہوگی انشاءاللہ. تو میں اس کا خیال رکھتا ہوں، لیکن فلمی دنیا کا ماحول مجھے پسند نہیں آیا، چونکہ میں مذہبی آدمی ہوں اسی لیے، اور اسی لیے میں وہاں سے چلا آیا اور کہا کہ چلو بھیا یہ جگہ جو ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. چونکہ میں بچپن سے میں نماز پڑھتا رہا ہوں اور اللہ کا ذکر تسبیح کرتا ہوں، اور اس پر تو اللہ نے مجھے توفیق عطا کی ہے، اس کا شکر گزار ہوں. بہرحال اب اور بھی آگے کچھ ہے تو فرمائیے. جی صابر بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے شاگرد ہیں، اور میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں، بہت سے تو باقاعدہ موضوع کی طرف ہوتے ہیں اور موضوعیت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ کے زیادہ مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سرے سے لکھنا پڑتا ہے اور وہ لکھ کر آپ کو دینا پڑتا ہے. اس وقت آپ کا اپنی تخلیق جو ہے وہ آپ کی متاثر ہوتی ہے. وہ جو غزل آپ پوری دوسرے کو لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں، اپنی خیال اور فکر اس تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود آپ کا اپنا ہوتا ہے جس میں آپ کی اپنی تخلیق ہو سکتی ہے. اصل میں کیا ہے، اصل میں کچھ چیزیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پس پردہ میرے جتنے شاگرد ہیں میں ان کی اصلاح فوراً کر دیتا ہوں. واٹس ایپ پر بھی آتا تو فوراً کر دیتا ہوں، اور فون پر بھی پوچھتے ہیں تو فوراً بتا دیتا ہوں، چونکہ حاضر دماغی ہے اسی لیے. وہ چنئی کی ایک پروفیسر چنئی یونیورسٹی کی، انہوں نے بھیجا مجھے واٹس ایپ پہ، تو میں نے انہیں فوراً کر دیا. پروین فاطمہ صاحبہ تو وہ بہت خوش ہوئی. ایک صاحب آ گئے اٹلانٹا یونیورسٹی کے پروفیسر ریٹائر اسحاق ثاقب صاحب، امریکہ سے آ گئے. وہ آ کے مجھ سے ملے اور کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس، لوگوں نے آپ کا پتہ دیا، میں آ گیا. تو کہا کہ بھائی آپ آ گئے تو آپ ذرا سا نظر ثانی کر لیے. تو میں نے دیکھ لیا، ان کو شاعری کا شوق ہے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ آئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ استاد یہ 4 ہی شعر ہوا ہے، 1 شعر بڑھا دو نا.
तो मेरे यहाँ का मामला ये है कि मेरे उस्ताद हजरत रजा मजहरी और उनके बड़े भाई अल्लामा जमील मजहरी, उन्होंने आपका माइक कि बंद हम हो लोग को, बंद हो गया। हाँ अभी, हाँ ये अल्लामा जमील मजहरी ने ये कहा था और रजा मजहरी साहब ने कि हम लोग का उसूल ये है कि किसी शागिर्द के कलाम की इस्लाह करते हुए अगर कोई शेर फिलबदी हो जाए तो उस पर शागिर्द का हक है, मेरा हक नहीं है। तो इस्लाह करते हुए फिलबदी कोई शेर हो जाता है तो वो शागिर्द को मैं उस्ताद के कौल के मुताबिक इनायत कर देता हूँ। ये भी मामला है, लेकिन इसका इजहार नहीं करता हूँ मैं, इसका इजहार नहीं करता हूँ। और कुछ प्रोफेसरान हैं जो पसे पर्दा आते हैं और उसका भी इजहार नहीं करता हूँ। कुछ लोग गुजर भी गए, कुछ लोगों ने कहा कि उस्ताद ये इज्जत का सवाल है, जरा आप देख लीजिएगा। तो खैर अल्लाह उनकी इज्जत रखी और मैं भी इसका कायल नहीं हूँ कि लोगों का जिक्र करता फिरूं। और सबसे बड़ी मेरे अंदर अल्लाह ने जो कुव्वत बर्दाश्त दी है वो ये है, नाम की मुनासबत से हलीम और साबिर, कि मेरे खिलाफ कोई अगर नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल करता है तो मैं उसका नोटिस नहीं लेता हूँ। कई लोगों ने मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें की कि अब एक साहब ने कतर से कहा कि हलीम साबिर ने मेरा एक मिसरा सरका कर लिया है, उन्होंने फेसबुक में डाल दिया। तो कुछ लोग लेकिन मेरी मुखालफत में बयान दिया, लेकिन कुछ लोग हिमायत में आए कि हलीम साबिर तो ऐसे मिसरे कितना कह के फेंक देता है और बांट देता है, वो क्यों सरका करेगा। तो मुझसे कहा कि भैया आप बयान दिए। तो मैंने बयान दिया कि भाई ये जो मैंने जमहूरियत की शान है 26 जनवरी ये जो कहा है, तो ये मैंने ये नज़्म आज की नहीं है, 16 साल कबल कही थी और वो शाये हुई और उसकी कटिंग मेरे पास है, वो दोबारा आज शाये हो रही है। तो इसमें सरका का सवाल कहाँ से आता है। बहरहाल, और कोई कुछ नाजेबा या अगर हरकत करता है या इस्तेमाल करता तो मैं उसका बुरा नहीं मानता। मैं अपने हुस्न अखलाक को मुतासिर नहीं करता। कोई अगर बद अखलाकी का मुजाहरा करता भी है तो मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। ये अल्लाह ने हमें बख्शी है कुव्वत बर्दाश्त, ये अल्लाह का करम है। बहरहाल बिल्कुल यही वजह है कि अल्लाह ने इतना आपको हुनर दिया है। एक छोटा सा सवाल और करती हूँ आपसे, छोटा सा सवाल है। फसाहत और बलागत का आपने जिक्र किया है, बेशक तमाम महासिन होने चाहिए और शायरी में इन सब चीजों की अहमियत है अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये थोड़ा सा मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सिवाम अकबर आबादी ने भी थोड़ा सा रियायत दी शायरों को और उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सख्ती ना हो। हाँ, बहूर और वज़ान में तो कलाम आपका होना चाहिए, उससे तो उसके बगैर तो आपकी शायरी शेर जबर से भी आपकी गजल का शेर जो है मिसरा जो गिर जाता है। लेकिन बाज़ जगहों पर हम फसाहत और बलागत के साथ अलावा और भी कुछ चीजें जिनको हम मद्देनजर नहीं रख पाता हमारा शायर, तो वहाँ क्या थोड़ी सी रियायत की जरूरत है। और क्या आप समझते हैं कि फसाहत और बलागत के लिए मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ही जरूरी है या सकील अल्फाज का इस्तेमाल या इबलाग होना ज्यादा जरूरी है। ये सहले मुमतना में शेर कहते हैं और बहुत ही उम्दा शेर हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें भी रहनुमाई फरमाइएगा। हाँ, शायरी के लिए तो सहले मुमतना की शायरी जो है वो तो समझिए दिल को छू लेने वाली शायरी है। और शेर में ऐसे मुश्किल अल्फाज जिसकी तरसील मुश्किल हो, जो ज़राए अबलाग तक पहुंच ना सके और लोग उसके मानी तलाश करते रहें, वो मेरे ख्याल में कि इस अहद में नामुनासिब है। गालिब ने जो कहा सो कहा, उन पर तो लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमारे अहद में ऐसी शायरी करनी चाहिए जो सहले मुमतना हो। और जैसा कि हमारे फूल साहब ने कहा कि इंसानियत नवाज भी हो, है अदब नवाज भी हो, तो आसान लफ्जों में शायरी की जाए और मुश्किल और गुंजलक और सकील लफ्जों का इस्तेमाल कम किया जाए। अगर कहीं जरूरत पेश आए तो ऐसे सकील अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां पर सहले मुमतना से काम न चल सके, वहां इस्तेमाल किया जा सकता है।
जी बिल्कुल। लेकिन इसमें बहुत मशाक़ी की जरूरत है। जिसकी मस्के सुखन निस्फ सदी पार कर चुकी हो वही कर सकता है। नौ वारिदाने बिसाते अदब के लिए ये नामुनासिब है कि वो सकील लफ्जों का इस्तेमाल अपनी शायरी में करे। और दूसरी बात यह है कि अरूज़ो बहर के अलावा आजकल जो आज़ाद नज़में कही जा रही हैं उसकी भी अपनी एक हैसियत है। मैंने भी बहुत सारी आज़ाद नज़में कही हैं जिसमें मुअर्रा भी है और गैर मुअर्रा भी है, तो उन सब नज़मों का अलग मजमुआ शाये करूँगा इंशाअल्लाह। और उसके अलावा आजकल एक नसरी शायरी भी शुरू की गई है, तो बाज़ अकाबरीन ने नसरी शायरी को शायर ही नहीं माना है, लेकिन कुछ लोगों का ये कौल है कि नसरी शायरी का इतना बड़ा खजाना ज़खीरा हमारे अदब में मौजूद हो गया है, क्या हम इसे दरिया बुर्द कर दें? तो इसके जवाब में मैं कहूँगा नहीं, उसका इंतखाब किया जाए। मैंने सिर्फ एक नसरी नज्म कही थी, सिर्फ एक नसरी नज्म अकलौती, और वह मैंने बम्बई में बिलीज में भेज दी, और बिलीज के वो जो मुदीर ने उसको सफ़े अव्वल पर छापा, जबकि तमाम शेरी हिस्सा अंदर में रहता है, उसको सफ़े अव्वल पर जगह उसने दी। तो वो नस्र ऐसी ही थी कि भिवंडी के फसाद के ताल्लुक से थी है। तो ऐसी होनी चाहिए कोई बात जो मुतासिर करे, वो आज़ाद नज्म में हो, नसरी नज्म में हो या पाबंद नज्मों में हो, उस बात की अहमियत होती है और उसी बात की कद्र होगी। ये मेरा मशवरा यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हलीम साबर साहब। हमारे पैनलिस्ट जनाब रईस आजम हैदरी साहब, जनाब यूसुफ रजा साहब, जनाब तनवीर फूल साहब, जनाब ज़ेबन साहब, ज़ेबी साहिबा मोहतरमा, आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया कि ग्लोबल टीवी के आज के इस प्रोग्राम में आपने अदब की खिदमत करते हुए अपना हिस्सा डाला। और हलीम साबर साहब, आप आखिरी पैगाम नौजवान नस्ल के नाम क्या देना चाहेंगे? हम नौवारिदाने बिसाते अदब को ये पैगाम चाहेंगे कि वो खुश फहमी में मुब्तला न रहें, शेर कहें और अपने आप को शायर, बहुत बड़ा शायर तस्वुर करके खुश फहमी में मुब्तला न रहें। अगर उन्हें बड़ा होना है तो अपने असातिज़ा की डगर पे चलें और चलकर अपने आप को मुतहर्रिक रखें और अपनी मश्क सुखन जारी रखें और असातिज़ा के मशवरे पर अमल करें और मुताला ज्यादा करें। बकौल शख्स से दानिशरों का कहना है कि अगर एक सफ़ा लिखना हो तो 10 सफ़े का मुताला करो और इतना मुताला करो कि लिखने के लिए मवाद उबलने लगे। तो हमारी नई नस्ल जो है कि उनको चाहिए कि मुताला ज्यादा करें, लिखें कम और उम्दा से उम्दा लिखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेगी जरूर, और वो भी एक दिन उस मकाम पर पहुंचेंगे जिस मकाम पर हमारे मशाहिर अदब दर्जाए उस्ताद पर फायज हुए। इंशाअल्लाह हम लोग भी तो शागिर्द बनकर ही उस्ताद के दर्जे पर आज कदम रखा है, लेकिन गुरूर नहीं करते हैं कि अपने आप को कमतरी समझते हैं कि खाकसार अभी, और ये सोचते हैं कि अभी तक कि हमें, मैं आपको एक बात ये बता दूं अपने बारे में कि हमने अल्लामा नावक हमजा पुरी को अपना मसौदा दिया कि आप मेरे इस पर कुछ लिख दिए दीवान। तो उन्होंने जो दीवान खोला, खोलने के बाद मेरी तरफ गौर से देखा तो मैं डर गया कि हजरत ये बोलेंगे कि हजरत क्या लेके चले आए हो हैं। तो मैं चुप हो गया। उन्होंने पूछा कि इतनी मशाकी आपके अंदर कैसे आई? तो मैंने कहा हजरत अब आप मशाकी कह रहे हैं तो शायद मशाकी आ गई हो, वरना मैं तो अपने आप को अभी तक मुब्तदी समझता हूँ हैं। तो ये देखिए कि जो फनकार होगा, जो माहिर उस्ताद होगा,
وہ آپ کے کلام کو پرکھے گا تو ضرور اس کی تائید کرے گا. تو نئی نسل سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا یہ مت غرور کریں کہ ہم بہت بڑے شاعر ہیں, میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. یہ آپ کو درجہ اعتبار عطا نہیں کر سکتی ہے یہ اس طرح کی ذہنیت. تو نئے شاعر اپنی مشق سخن جاری رکھیں. اردو کا مستقبل کبھی تاریک نہیں ہوا ہے, نہ ہوگا, روشن رہے گا ہے. اور انشاءاللہ اردو کا حلقہ اب تو پوری دنیا میں وسیع ہو چکا ہے. اور سمجھیے کہ اردو کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ میں ہے, اور اس کا شعبہ اردو بہت بڑا ہے. تو دلی سے فہیم صاحب آئے تھے میرے پاس, تو تمام کتابیں بولے گا اس لائبریری کے لیے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر اور بھی کتابیں ہیں تو آپ مجھے عنایت کیے. تو میں نے کہا میرے پاس تبصرے کے لیے 200 کتابیں موجود ہیں, کر چکا ہوں تبصرہ. اگر آپ چاہیں تو وہ گاڑی لے کے آئے اور تمام کتابیں لے گئے, اور وہ امریکن لائبریری میں تمام کتابیں جمع ہو گئی. تو میں نے یہ کیا کہ اپنے سوا بقیہ شاعروں کی کتابوں کو بھی میں نے جمع کر دیا ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ سب کا بھلا ہو, اس طرح ان کی تخلیقات دور دور تک پھیلے پہنچے. کسی سے حسد یا جلن نہ رکھیں کہ اس کا اتنا نام کیوں ہو گیا, میرا کیوں نہیں ہو رہا, ایسا بات نہیں. اس کا اگر نام ہو گیا تو آپ بھی کوشش کیجئے, نئی نسل والے آپ بھی انشاءاللہ اس مقام تک پہنچیں گے, اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. آپ اور مجھے 1 منٹ شکریہ کہہ دیں گے وہ آخر میں انشاءاللہ. اور بھی کوئی؟ جی آپ شکریہ ادا کر دیجئے. اچھا حضرات, میں سب سے پہلے تو اس ادارے یہ آن لائن کے منتظم اعلیٰ محمد نواز گلیانہ صاحب کا شکرگزار ہوں, اور سرپرست اعلیٰ زیب النساء زیبی صاحبہ کا شکرگزار ہوں, اور تنویر پھول صاحب کا بھی شکرگزار ہوں, اور آج کے نقیب تقریب ناظم تقریب جنہوں نے انیس احمد صاحب کا, جنہوں نے اپنے حسن نظامت سے اس تقریب کو بام کامیابی تک پہنچایا, اور میری بات دور دور تک پہنچی. بہت شکریہ. ان سب کا شکریہ. اور تمام حاضرین جنہوں نے مجھ سے سوال کیے, اور وہ معزز حاضرین جنہوں نے میری باتیں سنی, ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو بخیر و سلامت رکھے. السلام علیکم, اللہ حافظ, خدا حافظ. جی بہت شکریہ. نواز بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ نواز گلیانہ صاحب شکریہ ادا کرنا چاہیں بات. جی اچھا, نواز گلیانہ صاحب. جی میری طرف سے علیم صابر صاحب کو خراج تحسین پیش کر دیں, اور بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا. اور مجھے سبق ملا کہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے 10 صفحے پڑھنے چاہیے. بے شک, تو یہ بڑی اچھی نصیحت ہے میری. بہت شکریہ. علیم صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. پھر ہم کو احتیاط سے چلنا بھی آ گیا. پھر ہم کو احتیاط سے چلنا بھی آ گیا. ٹھوکر لگی گرے تو سنبھلنا بھی آ گیا. جناب علیم صابر صاحب, آج کی ادبی شخصیت گلوبل ٹی وی کے لیے آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, اور میں آپ کے ساتھ تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت آج کے اس پروگرام کے لیے, جو ایک یادگار پروگرام ہے دنیائے ادب میں, آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. اپنے میزبان انیس احمد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ سلامت. بڑی اچھی نظامت. ماشاءاللہ. زیب النساء زیبی صاحب کا بھی شکریہ, گلیانہ نواز صاحب کی بہت, میں نے اس طرح کا یہ پروگرام بہت ہی عمدہ رہا, اور اس طرح کا ہونا بھی چاہیے. ایک شخصیت کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں, جب تک سامنے نہیں آتی تو سمجھ میں نہیں آتا. علیم صابر صاحب تو ہمارے ہم نے بتایا کہ ہمارے وہ چھوٹے بھائی کے سسر ہیں, اور ہمارے استاد بھی ہیں. میں ایک بات یہ کر دوں کہ جب میں 1985 میں شاعری شروع کی, تو میرے بھی دل میں یہ خواہش تھی کہ کیسے یہ نا جو لوگ اسٹیج پر رہتے ہیں اور داد و تحصیل
تو حضرت حلیم صابر صاحب کے وہ غزل پڑھ رہے تھے اور وہ ہمارے محلے میں اس وقت ہمارے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی بیٹی سے، تو اسی وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ اسی طرح ہم بھی ایک بار اسٹیج پر آئیں اور مجھے بھی لوگ داد و تحسین سے نوازے. تو یہ ان کی اس مقام پر وہ مشاعرے میں میں ان کا بغور سنا اور بہت میں نے اس وقت ان سے ملا بھی تھا کہ بہت اچھی لگی آپ کی غزل، آپ نے پڑھی تھی. بہرحال اللہ نے ان کو خوب میں نے صلاحیت عطا کی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. خدا داد صلاحیت جس کو کہتے ہیں، ایسی صلاحیتیں بہت کم لوگ. بے شک. آداب تمام لوگ آداب. جناب انشاءاللہ اجازت دیجیے، انشاءاللہ شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.